آج جو ہے تھوڑا سا ہم بات کریں گے سورہ کاف شروع کرنے سے پہلے اپنے جو رضوی صاحب جو ہم سے جدا ہو گئے ہیں اس دنیا سے، اللہ ان کا اگلا جہان اچھا کرے۔ آپ سب کو ہماری طرف سے دل کی گہرائیوں سے ہم آپ سب کے ساتھ ہیں اس دکھ میں، اور ایسے لوگ جو ہیں بہت کم رہ گئے ہیں دنیا میں، اور ہر بندے کی ایک ڈیوٹی ہے، ہر بندہ اپنے طریقے سے کام کرتا ہے۔ اب یہ جو رضوی صاحب تھے، ان کا کسی سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ وہ سخت طبیعت کے مالک تھے، یہ تھا، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر بندہ اپنا کام اپنے طریقے سے کرتا ہے اور اللہ کو ہی راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایسے لوگ جب ہوتے ہیں تو تب بھی کتنی برائیاں جو ہیں وہ دور رہتی ہیں۔ آپ دیکھو جیسے کچھ ایسی مطلب ہمارے مڈل ایسٹ میں ہی دیکھو کہ کیا وہاں پہ ان لوگوں نے ساری چیزیں جو ہمارے اسلام کے خلاف ہیں وہ ان کو فری میں دے دی ہے، آزادی کے آپ یہ بھی کر سکتے ہو وہ بھی کر سکتے ہو۔ لیکن جب اس طرح کے ٹائپ کے لیڈر ہوتے ہیں ملک میں، تو جب کبھی کوئی اس طرح کا کوئی گورنمنٹ کچھ کام کرنا چاہتی ہے، اور اسپیشلی ہمارے پاکستان میں، تو ایسے لوگ جب کھڑے ہوتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں، تو یہ جو برائیاں ہیں پھر یہ اس طرح زیادہ نہیں پھیلتی اور کنٹرول میں رہتی ہیں۔ تو یہ جو دجال کا ٹائم آ گیا، دجال جیسے ابھی یہی ہے، دیکھیں مسجدیں بند، عبادت کرنے کے لیے لوگوں کے اوپر انگلیاں اٹھائی جانی، کوئی اللہ کا نام لے یا کوئی دین کی بات کرے اس کو کیا کیا نام دیے جاتے ہیں۔ تو یہی دجال کی ہی دعوت ہے کہ اس کو دعوت دی جا رہی ہے۔ تو ایسے لوگ اس ٹائم کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ تو میں یہی کہوں گی کہ آپ سب کو اللہ ہم دعا کرتے ہیں ہم سب ان کے لیے کہ اللہ ان کا جو ہے اگلا جہان اچھا کرے۔ ابھی ہم آگے چلتے ہیں اپنی سورہ کہف کی طرف۔ اب تھوڑی ہی رہ گئی ہے، شاید ہم ایک آدھ ہفتہ اور اس کے اوپر لگائیں گے، اور کیونکہ یہ بہت بڑی صورت ہے قرآن کی، اور یہ سارے وہ فتنے وہ جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں ان کو سب کو یہ کور کرتی ہے۔ ہماری سسٹر سائمہ بھی آئیں گی انشاءاللہ، اور وہ بھی ہمیں جوائن کریں گی 5 بجے، ہاں 5 بجے۔ تو ابھی ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ جو آیات تھی ہم نے ختم کی تھی 96 تک ہم نے پڑھا تھا، تو ہم 96 سے ہی انشاءاللہ آج تھوڑا سا ریمائنڈر ہو جائے گا، تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوى بین الصدفین قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا۔ میں تم میں اور ان میں مضبوط حجاب بنا دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا دو، یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی تو حکم دیا کہ آگ تیز جلاؤ، تو لوہے کی ان چادروں کو بالکل آگ کر دیا، تو فرمایا میرے پاس لاؤ، اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دوں۔ اب دیکھیے یہ ساری چیزیں جو ہم آج کام کرتے ہیں کہاں سے سیکھی، کہاں سے یہ شروع ہوئیں۔ آتونی زبر الحدید، دو مجھ کو بڑے بڑے ٹکڑے لوہے کے، حتی اذا سوا، جب اسے برابر کر دیا، بین الصدفین، جب اس نے برابر کر دیا ان لوہے کے ٹکڑوں کو اور دو کناروں کو، قال کہا، انفخوا پھونکو آگ کو، آگ جلاؤ،
हत्ता इज़ा जअलहु नारन, जब कर दिया इस आग ने लोहे को, क़ाला, कहा जुल्करनैन ने, आतूनी, दो मुझे, उफ्रिग अलैहि, मैं अंडेल दूं इस पर, कितरा। अब अब क्या हुआ, इसी तरह एक मजबूत दीवार जो है वो बन गई। यही यानी लोहे की चादरों को खूब गर्म करके इन पर पिघला हुआ लोहा, तांबा डालने से वो पहाड़ी का रास्ता जो था ऐसा मजबूत हो गया कि इसे अबूर करके, क्रॉस करके या तोड़कर याजूज माजूज जो हैं वो इधर दूसरी जो इंसानी आबादियां थी उसमें उनके लिए आना नामुमकिन हो गया। सूरह कहफ की आया नंबर 97। फमस्तऊ فما أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، बस तो इनमें से इस दीवार के ऊपर चढ़ने की ताकत थी और ना इसमें कोई सुराख कर सकते थे। फमस्ताउ, ना उनमें ताकत थी। आई मीन ये किस किस के अंदर नहीं ताकत थी, जो याजूज माजूज थे। अन यज़हारूहु, के चढ़ सकें उसमें, व मस्तताऊ, और न वो उस अस्तात रखते थे, लाहू, वास्ते उसके, नकबन, के सुराख करें, सुराख करने की। ऐसी सख्त और मजबूत दीवार बनी, ना उसको ऊपर से वो जा सकते थे और ना उसमें वो जो है वो सुराख कर सकते थे। ऊंची भी थी। अब इतनी मजबूत दीवार बनाना कोई ये मामूली काम नहीं था। ये लेकिन जुल्करनैन ने इसे कर दिखाया। हमें यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने ज़्यादा इल्मी सलाहियत के मालिक थे। वो सिर्फ दीन नहीं जानते थे, उनके पास दुनिया का भी इल्म था। जो जब इतना बड़ा उन्होंने कारनामा कर लिया, जब उन्होंने ये सारा काम कर लिया, तो फिर आगे आया नंबर 98। قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا، कहा, ये सिर्फ मेरे रब की मेहरबानी है। हाँ, जब मेरे रब का वादा आएगा तो इसे जमीन में जमीन जो है बोस कर देगा। बेशक मेरे रब का वादा सच्चा और हक है। कौल हाजा रहमतुम मिर रब्बी, क्या बोला क्या बोले जुल्करनैन, क्या बोले, ये रहमत है मेरे रब की तरफ से। फ़ाइज़ा जाआ वादु रब्बी, और जब आ जाएगा मेरे रब का वादा, यानी क्यामत का दिन। ये वादा कौन सा? क्यामत का दिन। क्यामत का वादा आ जाएगा। जाआलहू, जाआलहू दक्का, करेगा उसको नरम, नरम। वखाना वादु रब्बी हक्का, और है मेरे रब का वादा बिल्कुल सच्चा। अब ये जो यहाँ पे ये बात पता चल रही है कि जब क्यामत नज़दीक आने वाली होगी तो उस वक़्त जो है ये वो जो उनकी दीवार है वो उसके बारे में बात करें कि उसको नरम कर दिया जाएगा। आगे आया नंबर 98। आया नंबर 98। قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا، तो क्या हुआ, मेरे रब का वादा सच्चा और हक है। हम किसी भी बात को, जब कोई बात होती है तो वो अल्लाह की ही मर्जी होती है। वो उसको मानना हमारे लिए ज़रूरी है। अगर हम उसमें भी किसी और दूसरे को कहें ये हुआ, उसने कहा नहीं, ये अल्लाह का ही वादा होता है, वही बात सच्ची होती है। وتركنا بعضهم يومئذ
ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. اس دن ہم انہیں آپس میں ایک دوسرے میں گڈ مڈ ہوتے ہوئے چھوڑ دیں گے اور سور پھونک دیا جائے گا، پس سب کو اکٹھا کر کے ہم جمع کر لیں گے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، آئیے تھوڑا سا اور اس کو پڑھتے ہیں. وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ، اور چھوڑ دیں گے ان میں سے بعض کو. ہم کون ہیں جو جن کو چھوڑ دیا؟ یاجوج ماجوج، یا اور یہ کیا ہوں گے؟ گتھم گتھا ہوں گے. بعض میں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر اس کے بعد وہ بڑا دن بھی آ جائے گا، یعنی یہ قیامت کے قریب ہوگا یہ سب کچھ، اور سور میں پھونک مار دی جائے گی. فَجَمَعْنَاهُمْ. ابھی ہم بریک کی طرف چل رہے ہیں، انشاءاللہ واپس آ کے مزید یہاں سے شروع کرتے ہیں. السلام علیکم. زبیدہ خان آپ کو ویلکم بیک کہتی ہیں سنہری موتی پروگرام میں، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں ہمارا ساتھ اس میں تعاون دے رہے ہیں. اب زیادہ دن نہیں رہ گئے، تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے اور یہ سورہ کاف ختم ہو جائے گی. میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں اس کو سنتے رہے ہیں، اور اگر آپ دوبارہ اس کو سننا چاہتے ہیں تو یہ ہماری فیس بک پہ بھی ہے اور یوٹیوب پہ بھی ہے، اور میرے سے زیادہ اچھے اسکالرز اور عالم ہیں جنہوں نے یوٹیوب پہ بھی چڑھائی ہوئی ہے، اور آپ ضرور ان کو سنیے. اگر یہ نہیں آپ کو سمجھ میں آئی یا ہم نہیں اس کو ایکسپلین کر سکے اچھے طریقے سے، تو ان کو آپ سن لیجئے. یہ بہت ضروری ہے ہماری زندگی کے لیے. دیکھیے، جب تک ہم قرآن کو سمجھیں گے نہیں، جب سمجھ کے نہیں پڑھیں گے، اور ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ اللہ ہمیں کیا کہتے ہیں. اور یہی بات ہمارے دل میں ہماری استادہ نے ہمیں یہ سکھائی تھی کہ جب آپ کو کوئی آپ کا اپنا پیارا خط لکھتا ہے، تو جب تک آپ اس کی، اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا، وہ آپ نہیں پڑھ سکتے، تو آپ کیا کرتے ہو؟ آپ کبھی کدھر بھاگتے ہو، کبھی کس کی منت کرتے ہو، کبھی کس کو کہتے ہو کہ مجھے یہ پڑھ کے سنا، کیا کہا میرے اس نے، یہ خط میں کیا لکھا ہے میرے لیے. تو یہ خط ہمارے اللہ کا ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے ہمارے لیے، اللہ کا میسج ہے کہ تمہیں جب واپس آنا ہے تو وہاں پہ کیا کیا کام کر کے آنے ہیں، اور تمہارا گھر میں کس طرح تیار کر کے رکھنا ہے میں نے ادھر، اور کس طرف اگر تم یہ کرو گے غلطی تو تمہارا یہ انجام ہوگا، اگر یہ کام کرو گے، عمل کرو گے صالح، تو تمہیں یہ ملے گا. تو دنیا میں بھی جینے کا طریقہ سکھایا ہے اس میں، اور دنیا سے جانے کے بعد کیا کیا نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہوئی ہیں وہ بھی اس میں ہیں. جب تک ہم اپنی اس خط کو جو ہمارے اللہ کی طرف سے آیا ہے اس کو سمجھیں گے نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہمارے لیے کیا ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی مصیبت ہے، اس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے، اس کے اوپر صبر کیسے کرنا ہے، اس کو مینج کیسے کرنا ہے اس تکلیف کو. یہ سارا اس میں ہے. یہ ایک قسم کی آپ سمجھیں کہ ہم ڈاکٹرز کے پاس بھاگتے ہیں نا، یہ ساری شفا، ہر چیز کی شفا ہے. تو آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو قرآن کے ساتھ جوڑیں، قرآن کے ساتھ کنیکٹ کریں اپنے آپ کو. چلیے آگے ہم پڑھتے ہیں، یہی سورہ آیا 99 کو سے ہی شروع کرتے ہیں ابھی، اور پھر مزید اس کو دیکھیں گے ہم آگے. اور جو سسٹر سائمہ ہے وہ بھی ہمیں آ کے 5 بجے جو ہے جوائن کریں گی، اور میں امید کرتی ہوں وہ بھی بہت پیاری پیاری باتیں لے کے آتی ہیں. آج وہ ہمیں اس کی فضیلت بتائیں گی سورہ بقرہ کی، سوری سورہ کہف کی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اور مزید بھی جو ہے بات کریں گی قیامت کے دن کے اوپر، جو جہنم کے بارے میں انشاءاللہ. تو آیا نمبر 39 کو ہم پڑھ رہے تھے کہ جب سر پھونک جو ہے وہ مار دی جائے گی، فَجَمَعْنَهُمْ جَمْعًا، پھر ہم جمع کر لیں گے ان کو، یعنی ان سب کو ایک جگہ ہم اکٹھا کر لیں گے. اب یہاں تک جو ہے تھوڑی سی بات جو ہے ہم یاجوج ماجوج کے بارے میں
کریں گے تاکہ ہمیں سمجھ تھوڑی سی لگے کہ یہ کیا ہے۔ تو یہ کچھ میں نے پوائنٹس تفسیر سے نکالے تھے، قرآن کی تفسیر سے نکالے تھے، اور کچھ جو ہمارے اپنے نوٹس بنے ہوئے تھے ان میں سے میں نے آپ لوگوں کے لیے اکٹھے کیے ہیں۔ اگر مجھ سے کوئی بیان کرنے میں کوئی غلطی ہوئی یا کچھ تو آ، آپ لوگ جو ہے ضرور اس کو کریکٹ کر سکتے ہیں۔ ہم غلطیوں سے ہی سیکھتے ہیں، اور ہمیں بھی 100% پرفیکٹ نہیں ہے، ہم بھی سیکھ رہے ہیں۔ اور سیکھنا ہی جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، آ، ہم سارے اسٹوڈنٹس ہیں۔ آج بھی ہم سیکھ رہے ہیں، کچھ ایسے کام کرتے ہیں، کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ہم ام، عمل جو ہے اس کو عمل میں لانا ہے۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ جو باتیں میں آپ سب سے شیئر کرتی ہوں وہ میں بھی عمل میں لے کے آؤں، آپ بھی لے کے آئیں، اور ہدایت کی دعا جو ہے ہم نے مانگنی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ساری چیزیں دنیا میں جتنے وہ بنی ہیں وہ میں نے تمہارے بغیر پوچھے بنائی ہیں تم سے۔ ہم سے نہیں پوچھا اللہ نے کہ تمہیں کیا چاہیے کیا نہیں، بس بنا دی ہمارے لیے، ہمیں کسی چیز کی تکلیف نہیں دی۔ ایک چیز ہمیں مانگنی ہے اور وہ ہے ہدایت۔ اللہ سے ہمیشہ ہدایت کی دعا کریں، اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی۔ ہمیشہ جو ہے ہدایت ہم نے مانگنی ہے۔ آگے یہ جو میں یاجوج ماجوج کی بات کرنا چاہتی ہوں، یہ قرآن پاک میں تفصیل تھوڑی سی انہوں نے بیان کی تھی کہ یہ نہیں، یہ جو دیوار اگرچہ بڑی مضبوط بنا دی گئی، ذوالقرنین نے انہوں نے بہت مضبوط بنائی، جس کے اوپر چڑھ کر یا اس میں سوراخ کر کے یاجوج اور ماجوج کا ادھر آنا ممکن نہیں ہے۔ لیکن جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دے گا۔ اس وعدے سے مراد قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کا آنا ہے۔ اور کہتے حدیث شریف میں ہے کہ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا۔ یہ صحیح بخاری شریف سے ہے اور مسلم سے بھی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی مشیت ان کے خروج کی ہوگی تو پھر وہ کہیں گے اس دن جس دن اللہ کا حکم ہوگا، جب انہوں نے آنا ہوگا تو وہ دیوار کھودتے ہیں، کھود کے وہ چلے جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو وہ دیوار پھر دوبارہ اسی طرح بند ہو جاتی ہے۔ لیکن جب اللہ کا حکم آئے گا تو وہ جب جانے لگیں گے اس رات کو جو کھود کے، تو وہ کہیں گے انشاءاللہ اس کو کھودیں گے، اور پھر وہ دوسرے دن اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جب پھر جس رات کو وہ یہ بات کہیں گے کہ انشاءاللہ، تو وہ دوسرے دن جب آئیں گے تو اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ زمین میں فساد پھیلائیں گے، حتیٰ کہ لوگ گھروں میں بند ہو جائیں گے، قلعوں میں، اور یہ آسمانوں پر تیر پھینکیں گے جو خون آلودہ لوٹیں گے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ ان کی گدیوں پر ان کے گردنوں میں ایسا کیڑا پیدا فرما دے گا جس سے ان کی ہلاکت واقعہ ہو جائے گی۔ اب اس کو میں نے مزید اپنے نوٹس میں سے بھی تھوڑا سا اور بنائے تھے کہ دیکھیے یاجوج ماجوج کے بارے میں جو ہے آپ خود بھی پڑھیے، آپ خود جا کے یوٹیوب پہ بھی اور بھی ہوں گے، آپ نوٹس بنا لیں اور ان کے بارے میں پڑھیے۔ لیکن ہم ہمارے پاس وسائل ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم ان کو صحیح جگہ نہیں لگا رہے۔ ابھی جیسے ہمارے پاس ہر چیز ہے، فون ہے، انٹرنیٹ ہے، یوٹیوب ہے، ہم اور چیزیں ساری دیکھ لیتے ہیں، تو ہم ان چیزوں کو کیوں نہیں ریسرچ کرتے؟ میں آپ سب کو ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ سب جو ہیں اپنے اردو میں بھی لیکچرز ہیں، ڈفرینٹ لینگویج میں، انگلش میں بھی ہیں، سب ہیں، اپنے بچوں کو بھی اس کے اوپر تھوڑا سا اسٹڈی کروائیں اور خود بھی کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں ہمیں صراط المستقیم والی زندگی کی توفیق دیں،
توفیق دیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے تو وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ اس وقت جو سچا وعدہ ہے وہ اللہ کا پورا ہونے کا ہے، تو وہ آ پہنچے گا۔ یعنی وہ سچا وعدہ کیا ہے؟ وہ قیامت کے قریب جو ہیں وہ آئیں گے۔ اس وقت لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ جنہوں نے کفر کیا کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، ہم واقعہ خطا کار ہیں، ہم واقعہ گنہگار ہیں۔ تو یاجوج ماجوج جو ہیں وہ ایک دیوار کے پیچھے قید ہیں۔ یاجوج ماجوج گردن کی بیماری میں مریں گے، اور جب وہ مرے پڑے ہوں گے اتنے ہو جائیں گے، جب ان کی قید کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظاہر کرنا چاہیں گے تو وہ دیوار کھودیں گے اور ان کو سورج کی جو شعائیں ہیں سورج کے وہ نظر آنے لگیں گی۔ تو ان کا بادشاہ ان کو کہے گا اچھا چلو باقی انشاءاللہ کل کھودیں گے۔ جب وہ دوسرے روز آئیں گے جیسے وہ چھوڑ کے گئے تھے ایک دن پہلے ویسے ہی پائیں گے، اور پھر اس کو کھودیں گے تو پھر باہر وہ نکل آئیں گے۔ پانی جو ہے وہ سارا ختم کر ڈالیں گے۔ ابھی ہم جو ہے آگے مزید بڑھنے سے پہلے ہم چاہیں گے کہ ایک آپ سب کے لیے ایک پیاری سی نشید بھی لگا دیں، اور کوئی اچھی سی آج ہم آپ کے لیے لگاتے ہیں۔ میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ تھوڑی سی میری مدد کر دیجیے، کیا کریں کہ کوئی ریکویسٹ ہو تو وہ آپ ہمیں بھیج دیا کریں۔ اب میں اچھا یہ والی لگاتے ہیں، یہ بہت پیاری ہے، تو آپ بھی اپنی ریکویسٹ ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرضے کو ان کا چارہ۔ دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرضے کو ان کا چارہ۔ تیرا باہر پرسکون ہے، یہ سکون ہے یا فسون ہے؟ تیرا باہر پرسکون ہے، یہ سکون ہے یا فسون ہے؟ نہ نہنگ ہے نہ طوفان، نہ خرابیے کی نارا، دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرضے کو ان کا چارہ۔ اسے زندہ کر دوبارہ، اسے زندہ کر دوبارہ، اسے زندہ کر دوبارہ، اسے زندہ کر دوبارہ۔ تو ضمیر آسماں سے ابھی آشنا نہیں ہے، تو ضمیر آسماں سے ابھی آشنا نہیں ہے، نہیں بے قرار کرتا تجھے غمزۂ ستارہ، دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرضے کو ان کا چارہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، مرضے کو ان کا چارہ۔ تیرے نیستاں میں ڈانا میرے نغمۂ سحر نے، تیرے نیستاں میں ڈانا میرے نغمۂ سحر نے، میری خاک پہ سپر میں جو نہات ایک شرارہ، دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرضے کو ان کا چارہ۔ اسے زندہ کر دوبارہ، اسے زندہ کر دوبارہ، اسے زندہ کر دوبارہ، اسے زندہ کر دوبارہ۔ نظر آئے گا اسی کو یہ جہان دوش پردہ، نظر آئے گا اسی کو یہ جہان دوش پردہ، جسے آ گئی میسر میری شوخ یہ نظارہ،
مرد دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرضے کو ان کا چارہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اب وہ شکر اور آگے بڑھ بیدار ہو اے مسلمان، ہمت بڑھا، جذبہ جگا، جرت دکھا، دوہرا دے اپنی داستان۔ ماشاءاللہ بہت پیاری نشید تھی، اور ہم جو مسلمان ہیں ہم کبھی کسی کے غلام نہیں بنتے۔ اسلام ہمارا آیا تھا ہمیں ہر غلامی سے نکالنے کے لیے، اور ہماری کوئی ہمیں ہم غلام، یہ صرف ایسا نہیں ہوتا ہے کہ انسان جو ہے کسی انسان کا غلام ہوتا ہے، نہیں، اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں اپنا غلامی میں جگڑ لیتی ہیں۔ وہ جیسے آپ کا نفس ہے، آپ کی نفس کی جو خواہشیں ہیں وہ بھی آپ کو غلامی میں لے لیتی ہیں۔ آپ کا پیسہ، آپ کی جو پوزیشن ہے، یہ بھی آپ کو غلامی میں، کیونکہ آپ کو یہ ہوتا ہے میری پوزیشن نہ ڈاؤن۔ تو کسی چیز کی غلامی میں نہیں رہنا چاہیے، ہر چیز سے ابھر کے اوپر آ کے رہنا چاہیے، اور ہر چیز کو اللہ توکل، اللہ پہ چھوڑنا چاہیے۔ کوشش جاری رکھنی ہے، باقی ساری چیزیں اللہ پہ چھوڑنی ہے، اور غلامی سے ہمیشہ آزاد رہنا چاہیے۔ فکر نہیں کرنی چاہیے کہ یہ میں نے دے دیا تو اگر کسی کو کچھ تو میں غریب ہو جاؤں گا۔ نہیں، غریب نہیں ہوں گے، اللہ اس سے بہتر آپ کو دیں گے۔ کوئی چیز ہاتھ سے چھوٹ گئی ہے، نہیں ہے آپ کے پاس رہی، کوئی بات نہیں ہے، اللہ اس سے بہتر آپ کو دے دیں گے۔ یہ ہوتی ہے غلامی سے فری رہنا۔ اور نفس جو ہے وہ تو کبھی ایک چیز مانگتی ہے، کبھی دوسری چیز مانگتی ہے، اس کا تو دل بھرتا ہی نہیں ہے۔ تو اس سے بھی جو ہے آزاد ہو کے رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، خواہش ہے، اور کوشش کریں، پر اتنی کریں جس میں اللہ کی یاد نہ بھولے۔ ایسا نہ ہو کہ اس خواہش کو پورے کرتے ہوئے آپ کی نمازیں چھوٹ جائیں، آپ کا جسم تھک جائے، آپ کی صحت خراب ہو جائے، آپ کے اپنے جو پیارے ہیں ان کو ٹائم نہ دے سکیں۔ نہیں، یہ غلامی ہوتی ہے جب ایک چیز کے پیچھے انسان پڑ جائے۔ ہوش اور حواس میں رہنا چاہیے، زندہ دل رہنا چاہیے، اور ہر وقت جاگتے رہنا چاہیے اور چلتے رہنا چاہیے۔ اگر کوئی چیز آپ کو تھکا رہی ہے تو یہی سمجھو کہ یہی چیز تھی جس نے آپ کو غلام بنا دیا۔ تھکیں تو اللہ کے دین کے لیے تھکیں، تھکیں تو اللہ کے کام کرتے ہوئے تھکیں، نہ کہ اپنی جو نفس کی ڈیزائرز ہیں ان کو پالتے ہوئے تھکیں۔ چلیے، ابھی ہم آگے اس یاجوج ماجوج کو دیکھ رہے تھے کہ یہ انہوں نے کیا طوفان آ کے یہاں پہ مچانا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب وہ دیوار کھول کے باہر آ جائیں گے تو وہ دریاؤں کا پانی پی جائیں گے، پانی پورا ختم کر دیں گے۔ لوگ اپنے اپنے قلعوں میں پناہ لیں گے، قلعوں سے مطلب گھروں میں، تو گھروں سے جو باہر کوئی نہ بچے گا۔ پھر وہ اپنے نیزے جو ہیں ان کے، وہ آسمان کی طرف پھینکیں گے، جو خون آلودہ ہو کر زمین پر گریں گے۔ جب وہ نیزے واپس آئیں گے تو وہ خون سے بھرے ہوں گے۔ یاجوج ماجوج کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو بھی مغلوب کر دیا، اور آسمان والوں پر بھی ہم غالب آ گئے۔ تب اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں جو ہے وہ کیڑے پیدا کر دے گا، جن سے وہ سب مر جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عہد خلافت میں ہی یہ یاجوج ماجوج نکلیں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یاجوج ماجوج عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں گے، اور اس دوران جو ہے یاجوج ماجوج باقی لوگوں کو قتل کر ڈالیں گے، اور پھر آسمان پر تیر ماریں گے اور وہ بھی خون بھرے ہوئے نیچے آئیں گے۔ تو یاجوج ماجوج کہیں گے کہ زمین پر بھی سب کو مار دیا اور آسمان میں بھی۔ اللہ تعالیٰ جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں اور ان کے ساتھی دعا کریں گے، کیونکہ ان کا کھانا بھی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج پر عذاب بھیج دیں گے۔
جس سے وہ سارے کے سارے جو ہیں ایک دم مر جائیں گے، جس طرح ایک آدمی مرتا ہے۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی واپس تشریف لائیں گے، لیکن زمین پر جو ہے ذرا بھی جگہ خالی نہ ہوگی۔ یاجوج ماجوج کی لاشیں ہی لاشیں ہوں گی، پوری زمین لاشوں سے بھری پڑی ہوگی، جن سے کہتے ہیں کہ بدبو اٹھ رہی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی جب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے، پھر دعائیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجیں گے جن کی گردنیں جو ہیں اونٹ کے برابر ہوں گی۔ وہ پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے اور جہاں کہیں اللہ کا حکم ہوگا وہاں پھینکیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش پھیلائیں گے جو ہر گھر اور خیمے تک پہنچے گی، زمین کو جو ہے دھو ڈالے گی، زمین پاک اور صاف ہو جائے گی۔ یہ جو ہے یہ صحیح مسلم سے روایت ہے۔ یاجوج ماجوج کا فتنہ بہت ہی جو کہتے ہیں تباہ کن فتنہ ہوگا۔ اور ایک اور بات، یاجوج ماجوج جو تھے وہ ابن آدم سے ہی تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نبی جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آدم کی اولاد میں سے ہیں، اگر وہ آبادیوں میں بھیج دیے جاتے وہ اسباب زندگی برباد کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو قید کر رکھا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد سے دو باہی یاجوج ماجوج پیدا ہوئے۔ کتنی چیزیں ہیں جو ہمیں نہیں پتا ہیں، اور یہ جو ہے اچھا یہ کہتے ہیں ان سے پیدا ہوئے جن کی نسل یاجوج ماجوج کہلاتی ہے۔ یہ تاریخی روایت ہے۔ یاجوج ماجوج کے کہتے ہیں کہ چہرے جو ہیں چوڑے اور موٹے موٹے، آنکھیں جو ہیں ان کی چھوٹی ہوں گی، بال سیاہ ہوں گے۔ اگر ہم اپنے یہ دیکھیے، ہم اگر اپنے بچوں سے یہ پوچھیں تو ان کو نہیں پتا ہوگا۔ وہ اور بہت ساری کہانیاں، ان کو مزہ آتا ہے ہارر موویز دیکھنے کا، ہارر باتیں کرنے کا، اور ٹرک اور ٹریٹ کرنے کا، ماسک لینے کا، یہ چیزیں کرنے کا۔ ان کو حقیقت بتائیں، سچ بات کریں ان سے۔ یہ اب ہم اگر یہ بات شیئر کریں تو ہمیں کہا جائے گا کہ بچوں کو ڈرا رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیے جب ماسک یہ جو ٹرک اور ٹریٹ والے بنتے ہیں وہ کتنے خطرناک اور کس طرح ڈرونے ہوتے ہیں۔ کیا اس سے بچوں کے دل پہ اثر نہیں پڑتا؟ کیا اس سے بچوں کی صحت پر اثر نہیں آتا کہ جب ہم کوئی بات کریں اور اس طرح کی شیئر کریں تو یہ ایج 12 سے وہ ہو جاتی ہے، ان کو وہ سینسر کرتے ہیں کہ اب یہ اتنا۔ تو اپنے بچوں کو حقیقت بتائیں، سچ بتائیں، اور ان کے ساتھ یہ جو باتیں ہیں شیئر کریں۔ آپ دیکھیے اسرار احمد صاحب، ڈاکٹر اسرار احمد، اللہ ان کا بھی اگلا جہان اچھا کرے، انہوں نے بھی بیان کیا ہے اس کے بارے میں دیکھ رہی تھی، اور آپ خود بھی جا کے دوبارہ اس کے اوپر ضرور سنیے گا۔ آگے ہم جی ہاں، تو کہتے جو یہ بچوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ضروری ہے کہ جن واقعات نے قرآن نے بھی خبر دی اور حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، ان کی معلومات جو ہے ہم شیئر کریں۔ یہ سب ہونا ہے تو ہمیں آخرت کی جو ہے وہ تیاری کرنی ہے۔ ذوالقرنین کے یہاں پر بہت جو مطلب ان کی جو باتیں کی گئی ہیں، پرسنالٹی بتائی گئی ہے، تو ہمیں جو ہے ان کی باتوں سے بہت کچھ سیکھنا ہے، اور بہت سی باتیں ایک مومن کی زندگی سے یہ ریلیٹ بھی کرتی ہیں کہ ایک مومن کو کیسا ہونا چاہیے، دنیا کے بارے میں کیا نقطۂ نظر ہونا چاہیے، وسائل کا استعمال کس طرح ہونا چاہیے، اور زندگی یہ نام جو ہے یہ مسلسل جو ہے محنت اور حرکت کی ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ ایک دن کام کیا اور پھر آرام کیا، پھر کام کیا پھر آرام کیا، ٹھیک ہے۔ اللہ نے دن بنایا کام کے لیے، رات بنائی آرام کے لیے، لیکن مومن جو ہے مسلسل جو ہے حرکت میں رہتا ہے، اور لوگوں کے کام آتا ہے، لوگوں کے کام کرتا ہے، اور وسائل کا اختیار کرنا دین کے خلاف نہیں ہے۔ اگر نیت اور مقصد اور طریقہ درست ہے تو ہم جب یہ بالکل جو ہے صحیح ہے، وہ غلط نہیں ہے۔
جب ہم سفر کرتے ہیں تو ہم لوگ جو سفر کرتے ہیں وہ ہمارا سفر ایک انجوائمنٹ ہوتا ہے. ہم کے سوچتے ہیں کہ ہم پکنک کرنے جا رہے ہیں، ہم تھوڑا سا بریک لیں گے، اس طرح. لیکن ہر جو ہمیں نیت جو کرنی چاہیے سفر کی، اس میں یا تو ایجوکیشن حاصل کرنی چاہیے، یا کسی کے لیے ہمیں بینیفٹ بننا چاہیے کہ ہم یہ سفر کریں گے تو اس میں جو ہے ہم کسی کو کیا بینیفٹ دے سکتے ہیں. جب پاکستان ہم جاتے ہیں، زیادہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کو پسند کرتے ہیں، اور آج کل کے جو بچے ہیں وہ زیادہ کہتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں فورن کنٹریز میں، یورپین کی طرف یا ادھر ادھر. تو میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ جاتے ہیں، اور چلو فرض کرو ایجپٹ کے، اور وہاں پہ جا کے فیرو کے ساتھ، ان ممیز کے ساتھ، ان سب کے ساتھ تصویریں کھینچتے ہیں، واپس آ کے شیئر کرتے ہیں کہ یہ دیکھو ہم یہاں پہ بھی گئے ہیں، یہاں پہ بھی گئے ہیں. وہ جو ہے ہمیں وہاں جا کے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور وہاں پہ جا کے کچھ لرن کرنا چاہیے، حاصل کرنا چاہیے، لرن کرنا چاہیے کہ دیکھو ان کو زمین نے بھی نہیں ایکسیپٹ کیا ابھی تک. جیسے تو ہم، ان کے کیا گناہ تھے، ان کی کیا غلطیاں تھی، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم شو آف کرتے ہیں. ہم انسٹاگرام پہ، ٹک ٹاک پہ، واٹس ایپ پہ، اسٹیٹس پہ ممیز کی ان کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویریں کھینچتے ہیں، اسمائل کرتے ہیں، یہ دیکھو ہم یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. ہمیں وہاں سے حاصل کرنا ہے، کچھ لرن کر کے آنا ہے، اور اللہ سے معافی مانگنی ہے کہ یہ دیکھو ان لوگوں کا کیا حال ہے، آج بھی دنیا کے لیے یہ اگزامپل بن کے یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں. اور ہر چیز، جب بھی کوئی کام ہم جب سفر بھی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سفر میں دعا قبول ہوتی ہے، کوئی بھی دعا ہم کریں وہ قبول ہوتی ہے. اور ہم سفر میں کیا کرتے ہیں، ہم سفر میں سفر کو رنگین بنانے کے لیے شیطان کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. شیطان کو میوزک لگائیں گے، گھر سے یو ایس بی سیٹ اپ کریں گے، راستے میں انٹرنیٹ نہیں ہوگا تو ہم اس کو کیسے مینیج کریں گے. یو نو ہمیں بہت اپنی جو ہماری زندگی ہے یہ بہت کم ہے، ہمیں آج ہیں اور کل نہیں ہیں. ابھی ہمارے مولانا رضوی صاحب کو ہی یہ دیکھ لیں کہ آج کل کہاں تھے، 2 دن پہلے کہاں تھے، اور آج کہاں چلے گئے. اور اچھے بلے ہیں، کوئی ان کی ایج بھی نہیں اتنی لگتی تھی، اور اچانک ہی دیکھیں ان کے ساتھ ایسے. تو ان کا وعدہ تھا، اللہ کا وعدہ تھا ان کی روح کے ساتھ کہ اتنا ٹائم رہنا ہے. اسی طرح ہماری روح کے ساتھ بھی اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے. تو اللہ ہمیں جو ہے ہر قدم، ہر وقت عبادت میں رکھے، ہر قدم ہمارا اللہ کی عبادت کے لیے ہی چلے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے چلے. ہمیشہ یہ دعا مانگیے کہ جو زندگی کا وقت ہے، جو زندگی کا یہ سفر ہے، اللہ تو اس کو اپنی راہ پہ لگانا، ہمیں تو اپنا بنا لے، اور تو ہم سے وہ کام کروا جس سے تو راضی ہوتا ہے، اور تیرے کام میں تیرے لیے کرتے ہوئے ہم تیرے خدمت میں حاضر ہو جائیں، سجدے میں ہوں، قرآن میں ہوں، کسی کی مدد کر رہے ہوں، گھر میں اپنے بچوں اور اپنی بیوی اور اپنے خامد اور اپنے سسرال، اپنے امی، اپنے والدین، سب کے ساتھ جب بھی جو بھی ہمارا وقت ہو، یہ سارا تیرے لیے، تو تیری عبادت کے لیے ہو. سارا ہم ایسے اس وقت کو گزاریں کہ ہمیں اجر مل رہا ہو. جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک پوائنٹس ملتے ہیں، اور جتنے زیادہ وہ پوائنٹس جب بڑھتے ہیں، تو آپ نے بچوں کو بھی دیکھا ہوگا کہ جب وہ گیم کھیلتے ہیں تو وہ لائف گین کرتے ہیں، کہتے ہیں ہماری اتنی لائف رہ گئی ہے، اتنی اور آ گئی ہے. بس اسی طرح اللہ ہمارے پوائنٹس بنائے ہماری زندگی میں. اور حج بھی دیکھو، ہمیں اپنی غلطیوں کو دیکھنا ہے. ہم حج کرنے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، حج پہ جاتے ہیں، 5 سٹار 7 سٹار ہوٹل جا کے لیں گے، کھانا اچھی سی اچھی جگہ پہ لیں گے، پھر جا کے ہم عبادت کریں گے. اور جاتے ہوئے جس گروپ کے ساتھ جائیں گے، کبھی کوئی تھوڑی سی اونچ نیچ آ گئی، جہاز دیر سے آ گیا، پانی نہ ملا، یا کوئی لاسٹ ہو گیا، کچھ بھی پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے بیچ میں، گروپس میں کچھ بھی ہو جاتا ہے. وہ امتحان ہوتا ہے ہمارا.
ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے جتنی مشکل سے ہم اللہ کے گھر پہنچتے ہیں اتنے ہی زیادہ اجر اور ثواب بھی ملتے ہیں۔ ہم نے وہاں پہ ہی راستے میں ہی لڑائیاں جھگڑے شروع کر دیتے ہیں، آ کے ہم کمپلینٹس کرتے ہیں، کمپنسیشن مانگتے ہیں وہاں کھڑے ہو کے کعبہ کے سامنے، اور وہاں پہ جب کھانا کھاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کھانا اچھا نہیں پکا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں ہے۔ ہم کیوں گئے تھے اللہ کے گھر؟ ہم عبادت کرنے گئے تھے، ہم اللہ کو خوش کرنے گئے تھے، اور اللہ کی ہی چیزوں پہ نقص نکال رہے ہیں، اللہ کے ہی امتحان پہ ہم رونا دھونا کر رہے ہیں۔ ہمیں بہت چیزیں ابھی ہمیں صحیح کرنی ہیں۔ میں دعا کرتی ہوں اللہ مجھے اور آپ سب کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق دے، اچھی سوچ رکھنے کی توفیق دے، اچھی بات کرنے کی توفیق دے، اچھے رستوں پہ چلنے کی توفیق دے۔ تو یہ ساری چیزیں میں معافی مانگتی ہوں اگر میری وجہ سے کسی کا دل دکھا ہو کوئی بات کرتے ہوئے، لیکن یہ جو چیزیں ہیں یادانی ہیں، یاد کروانی ہیں ہم نے ایک دوسرے کو، اور یاد کر کے ہم نے اپنے آپ کو، کسی دوسرے کو نہیں، دیکھیے ہم ہمیشہ دوسروں کو تنقیدیں کرتے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے، اپنے آپ کو۔ چلیے تو جب بھی ہم دنیاوی سفر جو ہے ہم کرتے ہیں، اس کا جو ریزن ہے وہ ہم کبھی ملنا ہے، انجوائمنٹ ہے، بزنس ہے، پروفٹ ہے، یا ایک کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن انسانوں کی بھلائی کے لیے ہم سفر نہیں کرتے، ہم صرف اپنی انجوائمنٹ کے لیے کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انسانوں کی بہلائی کے لیے جب بھی سفر کرو، انسانوں کی بہلائی کے لیے کرو۔ اب یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں، ہم نے دوبارہ ان کو زندہ کرنا ہے۔ ہم چلتے ہیں ایک اور نشید کی طرف۔ آپ لوگ جو ہیں تھوڑا سا پھر میری بات، مجھے امید کرتی ہوں کہ نشید کے بعد اور میری بات سنیں گے اور میرے ساتھ تعاون کریں گے۔ اور چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں سنہری موتی میں۔ آپ یہ پروگرام سن رہے ہیں رامادان ریڈیو ووز.com سے، اور ہم فیس بک پہ بھی ہیں اور یوٹیوب پہ بھی یہ چڑھ جاتا ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ہمیں فالو کرتے رہیں گے اور اس سے لیسن لیں گے اور ہمیں دعاؤں میں بھی یاد رکھیں گے۔ ابھی ہم جو ہیں اس پروگرام کی یہ اس حصے میں ختم کر رہے ہیں، اور آگے سائمہ باجی بھی آ رہی ہیں۔ تو جانے سے پہلے میں جا تو نہیں رہی ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ ہی ہوں، لیکن ابھی باجی سائمہ بھی آئیں گی تو ان کے ساتھ ہم بات کریں گے۔ یہ جو ہم نے آیا نمبر 99 پڑھی ہے، آیا نمبر 99 دیکھیے ہمارے پاس ٹائم ہے، جس میں یہ فرمایا، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس دن ہم انہیں آپس میں ایک دوسرے میں گڈ مڈا ہوتے ہوئے چھوڑ دیں گے، اور سر پھونک دیا جائے گا، پس سب کو اکٹھا کر کے ہم جمع کر لیں گے۔ تو یہاں سر پھونکنے کا تعلق ہے، دو طرح کے سر ہیں، اور ایک اس وقت سر پھونکا جائے گا جب سب لوگ مر جائیں گے، اور پھر دوبارہ پھونکا جائے گا جس سے مرے ہوئے اٹھ جائیں گے۔ اس آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یاجوج ماجوج کا جو عروج ہے وہ قیامت کے قریب جو ہے اس زمانے میں آنے ہوگا، یعنی پہلے دجال نکلے گا، پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اس کو قتل کریں گے، پھر اس کے بعد یاجوج ماجوج نکلیں گے۔ ابھی ہم چلتے ہیں بریک کی طرف، انشاءاللہ جیسے ہی ہم واپس آتے ہیں تو سسٹر سائمہ جو ہیں وہ ہمیں جوائن کریں گی انشاءاللہ، تو پھر مزید ان کے ساتھ ہم اور اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے اور اس پہ بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوبارہ سنہری موتی پروگرام میں۔ ابھی ہمارے ساتھ جو سسٹر سائمہ ہیں وہ بھی جوائن کر چکی ہیں، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب جو ہیں وہ پسند کر رہے ہیں اس پروگرام کو، اور ابھی تھوڑی ہی آیات رہ گئی ہیں۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ ختم کیوں نہیں کر رہی ہیں، کیونکہ یہ جو آخری حصہ آیا تھا یہ بہت امپورٹنٹ تھا، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جس سے آج ہم گزر رہے ہیں۔ اس لیے
یہ اس کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے. ہم لوگ بہت زیادہ غافل ہو چکے ہیں. غافل کس میں ہو گئے ہیں؟ اپنے آرام میں، اپنے جو ہماری وہ ہے لائف سٹائل ہے، ہم اس ببل میں جو ہیں بس خوش ہیں، اور ہم نہیں اس کے باہر آ کے نہیں سوچنا چاہتے کہ کیا ہو رہا ہے، اور ہمیں کس طرح اپنی جو ہے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اپنی اولاد کی حفاظت کرنی ہے، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنی آخرت کا فکر کرنا ہے. ہم بھول چکے ہیں ان چیزوں کو. میں دعا کرتی ہوں اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو جو ہے اپنی حفاظت میں رکھے، اور ہمیں جو ہے توفیق دے کہ ہم ان چیزوں کو پروٹیکٹ کریں، اور ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے. چلیے ابھی ہم چلتے ہیں سسٹر سائمہ کی طرف، ان کو ویلکم کرتے ہیں، اور آج ان سے بھی جو ہے تھوڑی سی اور سورہ کاف کے بارے میں جو فضیلت ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر قیامت کے دن جو جہنم ہے جس طرح وہ آئے گی ہمارے سامنے، اور وہ کیا ہے، تاکہ ہمیں جو ہے اپنی آخرت کی فکر میں ہم غور و فکر کریں. السلام علیکم سسٹر سائمہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں سسٹر زادہ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ آپ کی دعا ہے. آپ کیسی ہیں؟ جی میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے. مجھے آپ کی کا بہت ایک بات اچھی لگتی ہے کہ آپ بالکل ٹائم پہ آ کے جو ہے نا اپنا کام کر کے چلی جاتی ہیں. مجھے آپ کو ڈھونڈنا نہیں پڑتا. اللہ آپ کو بہت اجر دے اس چیز کا. آمین. بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح رکھے ہمیں. وقت کی پابندی بہت ضروری ہوتی ہے، کیونکہ اس سے دوسرے کا وقت بھی بچ جاتا ہے اور ہمارا اپنا بھی بچتا ہے. بے شک بے شک. نماز اور تو یہی سکھاتی ہے نا، نماز یہی بے ٹرین شک. کرنے آتی ہے. جی ماشاء اللہ، وہی نا. ماشاء اللہ جو آپ نے اتنی خوبصورت اس میں ہمیں ابھی تک سورۃ کہف کو سمجھا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو علم میں اور اضافہ کرے. آمین. اور مجھے بہت اچھا لگا ہے، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہم ہر جمعے کو پڑھتے تھے، لیکن یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ اس میں ہے کیا. اب جی جیسے جیسے کسی آیت سے گزرتے ہیں جمعے والے دن، تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ یہ ہمیں اب سمجھ آ رہی ہے الحمدللہ. تو جو آیتیں رہ گئی ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم اچھی طرح سے سمجھیں گے انشاءاللہ. اور جیسے آپ نے یہ فرمایا کہا ہے کہ یہ آج کل جو ہم اس دور سے گزر رہے ہیں، تو اس میں واقعی ہمیں قرآن کا سہارا بہت ضروری ہے، کہ قرآن کے ساتھ جڑیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس میں ہم کیسے فیس کر سکتے ہیں ہم اپنی چیزوں کو. تو اس سورۃ کاف کا جو شروع میں آپ نے پس منظر بتایا تھا کہ یہ ہمیں کب پڑھنی چاہیے اور کس طرح پڑھنی چاہیے، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ میں تھوڑی سی بات کروں گی. نہیں، آپ کا کہ اس ریمائنڈر کے بہت ضروری ہے، پلیز. جی اس میں ایک حدیث ہے مسلم احمد کی، جس میں کہتے کہ جس شخص نے سورۃ کاف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لی وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا. تو اس میں آیت 10 بہت چھوٹی چھوٹی ہیں، اور اگر کوئی حفظ کر لے اور اس کو اگر جمعے کے دن پوری سورۃ کہف نہیں پڑھ سکتا، تو وہ اگر یہ 10 آیات بھی پڑھ لے تو فتنہ دجال کہتے ہیں کہ سب فتنوں میں بڑا ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ وہ شروع ہو گیا ہے. جی کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ اب یہ بیماری جو آئی ہے، اس میں یہ ہمارے ساتھ جو ٹائم ہے، مسجدیں بند ہو گئی ہیں، نماز سے روکا جا رہا ہے، تو ایسے لگتا ہے کہ یہ دجال کے آنے کا وہ ٹائم شروع ہو چکا ہے. ایسے ہی ہوگا نا کہ ہم دین سے دور ہوں گے، ہمارے ایمان کو خطرہ ہوگا. تو یہ ساری چیزیں جو کہتے ہیں فتنہ دجال میں جو محفوظ ہو گیا نا، تو وہ اس کی کامیابی ہے. کیونکہ وہ دیکھو کہ آپ لوگوں کے ہمارے سامنے وہ انسان کو مارے گا، پھر زندہ کرے گا، ہمارے ایسے ایسے کام کرے گا جو ہمارا ایمان بالکل ضائع ہو جائے گا. کہ واقعی یہ انسان جیسے تھوڑی سی چیز ہوتی ہے تو ہمیں بس آتا ہے کہ یہ دیکھو یہ پتہ نہیں کتنا اس کو غائب کا علم ہے، تو یہ ہے تو وہ، لیکن غائب کا علم اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. لیکن پھر بھی وہ ایسی ایسی چیزیں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرتے تھے اللہ کے حکم سے ہوتی تھی، لیکن یہ فتنہ دجال کو ہمارے لیے آزمائش بنا کے بھیجا جائے گا. ٹھیک ہے، اس دجال کو کہ ہم اس وقت ہم کیا کریں. ہاں، تو اس اگر میں کوئی ہمیں یہ جی سوچے کہ نماز کہاں بند کی گئی ہے، دیکھیے نماز جماعت کی جو مرد پڑھتے ہیں جمعہ، وہ فرض تھا، وہ بند کروا دیا گیا. ٹھیک ہے، ابھی جو اور اگر آپ کو پکڑا جائے کسی گھر میں، آپ 2 3 4 5 بندے، تو اس پہ آپ کو فائن ہوگا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اگر آپ کہیں باہر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، آپ شولڈر ٹو شولڈر، فیٹ ٹو فیٹ نہیں کر سکتے. جماعت ہوتی ہی نہیں ہے بغیر، جب تک آپ اپنے آپ کو اس طرح ایک لائن میں جو ہے صحیح طریقے سے پاؤں سے پاؤں اور کندھے سے کندھا نہ ملا ہو، کیونکہ شیطان آپ کے بیچ میں سے گزرتا ہے.
تو یہ بہت غور و فکر کرنے والی باتیں ہیں. وہی ہے نا کہ اجتماعی عبادت ہماری، کیونکہ جب دیکھو کہ اکیلا انسان کی بھی دعا قبول ہوتی ہے وہ تو ہے، لیکن اجتماعی جب دعا کی جاتی ہے تو اس میں کتنے لوگوں کی آمین شامل ہو جاتی ہے. تو اس سے واقع جو ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ اور بھی دیکھو وقت کیسے گزر رہا ہے، ہر کسی کے منہ پہ یہی ہے کہ وہ یہ وقت نہیں پتا. تو کہتے دجال کے ٹائم کا یہ بھی ہے کہ ٹائم جلدی گزرے گا، سال مہینے کے برابر ہو جائیں گے، مہینے ہفتے، اور ہفتے دنوں کے برابر، اور دن گھنٹے کے برابر ہو جائے گا. تو یہ دیکھو نہیں ہو رہا ہے. ہر کسی کو جتنے بھی بڑے دن ہو جائیں، کتنی بڑی راتیں ہو جائیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کیسے گزر رہے ہیں. اور پھر اس کے ہے کہ سورۃ کاف جمعے کے دن پڑھنے میں اس کے لیے اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روشنی یا ایک نور رہے گا. اور ایک اور مسلم احمد کی ایک اور روایت ہے کہ ایک صحابی سورۃ کاف پڑھ رہا تھا تو اس کے گھر میں ایک جانور تھا جو اچھلنے لگا، جو اس نے اچھلنا شروع کر دیا. تو انہوں نے غور سے دیکھا تو ایک سائبان اس کی طرف جو بادل ہے وہ سایہ کیا ہوا ہے. تو یہ دیکھو کہ پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، جو سارا واقعہ ہوا ہے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اس کو پڑھتے رہا کرو، قرآن کو پڑھنے سے ہمیں سکون ملتا ہے. تو یہ ہے کہ ہمیں اس کی تلاوت کرنی چاہیے جمعے کے دن. اگر جو کوئی نہیں تلاوت کر سکتا تو اس کو اپنے گھر میں پلے کر دے، اس کو سنے، اس میں بھی کافی ہمیں ثواب ملتا ہے. کیونکہ جب ہم اگر نہیں پڑھ سکتے، اگر کوئی کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، جیسے صبح لوگ کام پہ جاتے ہیں اور اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ نہیں ان کو ٹائم ملتا، تو وہ پہلی 10 آیات بھی پڑھ لیں اور کتنے بڑے فتنے سے ہم محفوظ ہو جائیں گے. کیونکہ آج یہ بیماری کا تو ہے، لیکن اس بیماری کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اسلام کو کتنا سامنے کیا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا پہلے ہمیں یہ اسلام ہمیں سکھا رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ ہاتھ واش کریں، گھر میں آئیں تو پہلے آپ اپنے ہاتھ واش کریں، کوئی نہیں پتا کہ ہاتھ کے ساتھ کیا لگا ہوا ہے. تو اسی طرح ٹوائلٹ میں دیکھو کہ ہماری صفائی جو ہے نصف ایمان بھی ہے. اور یہ جو چیزیں باہر آئی ہیں، اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھو ایک پردے کا جو حکم دیا گیا تھا عورتوں کو، تو آج ہمیں یہی شکایت ملتی تھی کہ نہیں ہمیں اتنی گرمیاں تو ہم کیسے نقاب کریں، ہمیں مشکل لگ رہا ہے. اور یہ بیماری آئی اور اس بیماری میں ہر کسی نے اس کی پریکٹس کی ہے، صحیح ہوا ہے بات. یا نہیں؟ کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہے. بیماری کے ڈر سے ہمیں جب موت نظر آئی تو پھر ہم نے وہ سب چیزیں اپنے اوپر اپلائی کی ہیں کہ ہمیں یہ چیز ہمیں کرنی چاہیے. آپ یقین کرنا کہ میں نقاب خود پہنتی تھی، ٹھیک ہے. ہوں اور میں ایک جگہ گئی مساجد میں پڑھانے کے لیے، وہ ادھر تھی سولی ہال کی طرف. تو وہاں پہ مجھے انہوں نے کہا کہ آپ سسٹر قرآن اگر پڑھائیں گی بچوں کو تو آپ کو نقاب اتارنا پڑے گا، کیونکہ یہاں پہ جو ہیں یہ لوگ ہیں کچھ اس طرح کے لوگ، وہ نہیں پسند کرتے. تو یہ نہ ہو کہ آپ کو کوئی باہر کوئی مطلب پریشان کرے، تو ہم ہر وقت باہر نہیں کھڑے ہو سکتے. تو پھر اس لیے جو ہے آپ کی سیفٹی کے لیے آپ اتار دیں، ٹھیک ہے. وہ پھر میں نے وہاں پہ میں نے قرآن پڑھانے کے لیے میں نے کہا اگر میرے نقاب سے پھر میں نہیں پھیلا سکتی اس کام کو، تو میں چلو اس کو میں ریموو کر کے میں نے پھر وہ قرآن پڑھانا شروع کیا. اب میری عادت چھوٹ گئی، عادت چھوٹ اور گیا مجھے. اب پھر ہم وہ پہنتے ہیں، لیکن میں نے پھر یہی کہا، میں کہا نہیں میں یہ ماسک نہیں پہنوں گی، میں اپنے دوپٹے کا ہی وہ نقاب بنا کے پہن کے بعد جاؤں گی. کیونکہ یہ دیکھو کہ یہ ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا رہا ہے کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے. یہ ان کو بھی پتا ہے، جو قومیں ہمیں تنگ کر رہی ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ یہ سچی چیزیں ہیں. قرآن پاک انہوں نے پہلے اسٹڈی کیا ہے، ان کی بکوں کی تصدیق کرتا ہے ہمارا قرآن پاک، ان کو سب پتا ہے. اور دیکھو کہ جیسے سسٹر زبیدہ آپ نے ماشاءاللہ اپنی جان کا جہاں خطرہ ہو تو وہاں ان چیزوں کو ہمیں چھوڑنے کی اجازت بھی ہے، ٹھیک ہے. اور آپ نے ماشاءاللہ ایک تو یہ کیا، دوسرا یہ اسلام پھیلانے کے لیے آپ نے یہ قربانی دی ہے. تو یہی وہی میں دیکھ رہی تھی کہ ایک دن تھا کہ ان اسٹوروں کے یا ان ایریوں میں ہم نہیں جا سکتے تھے نقاب کر کے، اور وہیں آج پابندی لگی ہوئی ہے کہ آپ نقاب کر کے آئیں، آپ ماسک پہن کے آئیں، وہاں اندر اس کے بغیر نہیں جانے دیں. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت، ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قدرت دکھا رہا ہے.
کہ میں کر سکتا ہوں یہ جو آپ نہیں کر سکتے. جیسے اللہ تعالیٰ نے جب اپنے فرشتوں سے عرض کیا تھا کہ میں زمین پہ ایک نبی نائب بنانے والا ہوں، ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو اس وقت کیا فرشتوں نے کیا کہا تھا کہ ہم تو آپ کی اتنی عبادت کرتے ہیں، تو کیا آپ ایسے لوگوں کو بنانے لگے جو خون ریزیاں کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا تھا، جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے. تو یہ چیز ہے کہ اگر فرشتے بھی وہ چیز نہیں جانتے تو ہمیں نہیں پتا کہ اس چیز کے پیچھے کتنا بڑی چیز ہے، کتنی بڑی حکمت ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی. تو یہ ہے کہ اسلام کو جتنا دبایا جائے گا اتنا ہی وہ عام ہوگا. کہیں بھی آپ دیکھیں کہ کوئی پریشان ہوتا ہے یا کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں ہمارے، جیسے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ہو رہا ہے یا یہ، تو اس میں عام میں دکھ تو ضرور ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھا کریں کہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کیا پتہ کیا حکمت ہے، کیا صحیح. وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ اور کیا اس کے پیچھے آپ دیکھا کریں کہ کیا اس میں اس کے پیچھے اسلام کی کیا آیا ہے سامنے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی آزمائشوں میں ڈال کے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو اور آزما رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان پہ پختہ رکھے اور آمین. ہمارا یہ یقین ہو کہ یہ چیزیں حق ہیں، سچ ہے. اور دوسرا کہ یہ دیکھو کہ ہمیں جیسے سسٹرز بدا نے کہا کہ یہ جو ہمیں یہ نماز یہ چیزیں ہم بھول چکے تھے وہ یاد آنے کے لیے ہمیں واپس آ رہی ہیں. اور اس سورۃ کہف میں کتنے ہمیں وہ سٹوریاں پڑھ چکے ہیں، کتنے قصے ہیں اس میں کہ یہ جو ایمان والے تھے انہوں نے اپنا ایمان کیسے بچایا، جو باغ میں گئے تھے صدقہ نہیں کرنا چاہتے تھے اس دن تو ان کے ساتھ کیا ہوا. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز کھول کھول کے دکھا رہا ہے. اور جیسے صدقہ کرنے سے دیکھو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں آپ ایک دیں گے تو میں 10 دوں گا. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی باتوں پہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سچ کہا ہے، اور پھر کر کے بھی دیکھیں اور اس میں دیکھیں کہ آپ کو وہ چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہم اللہ کی باتوں پہ. اور پھر دیکھو جہنم کے لیے ہے کہ 70,000 فرشتے اس کو لے کے آئیں گے. اس کا یہ کہتے ہیں جو 70,000 کا جو الفاظ جو لفظ استعمال ہوتا ہے 70,000، اس میں یہ صرف لمیٹڈ 70,000 ہی نہیں ہوتا، عربی میں کہتے ہیں یہ کہیں ہزاروں کے لیے استعمال ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عربی میں جب بھی کوئی چیز آتی ہے وہ 70,000 سے اس کو کہا جاتا ہے. تو اس کے پیچھے یہ حکمت ہے کہ 70,000 ہی نہیں ہوتے، اس میں کہیں ہزار فرشتے ہوں گے جو سائمہ جہنم باجی، لے کے آئیں. ہم آگے بڑھنے سے پہلے ایک اد نشید لگاتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے ٹھیک ہے، واپس بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے اور انشاءاللہ. میں بھی سب کو ریکویسٹ کرتی ہوں کہ کوئی نشید آپ کو اچھی لگتی ہے تو ظلم بتائیں. کی چلے. تلوار سے ہرگز نہیں ڈرتے، کسی طاغوت کی چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے، محمد کی غلامی کا گلے میں توق پہنا ہے، اللہ احد اب چڑھ کے سولی پر بھی کہنا ہے، محمد کی غلامی کا گلے میں توق پہنا ہے، اللہ احد اب چڑھ کے سولی پر بھی کہنا ہے، اللہ احد اب چڑھ کے سولی پر بھی کہنا ہے. کہیں بھی ظلم کی تلوار سے ہرگز نہیں ڈرتے، کسی طاغوت کی چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے، ہمیں للکار قاسم ہے، ہمیں شمشیر حیدر ہے، ہمیں دشمن کے سینے میں خدا ایک تیز خنجر ہے، ہمیں للکار قاسم ہے، ہمیں شمشیر حیدر ہے، ہمیں دشمن کے سینے میں خدا ایک تیز خنجر ہے، ہمیں دشمن کے سینے میں خدا ایک تیز خنجر ہے. کہیں بھی ظلم کی تلوار سے ہرگز نہیں ڈرتے، کسی طاغوت کی چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے، جلا دی ہم نے ساحل پر ہی اپنی کشتیاں ساری، کہ یہ سب کچھ نہیں اس راہ میں ہو جان بھی باری، جلا دی ہم نے ساحل پر
اپنی کشتیاں ساری کہ یہ سب کچھ نہیں اس راہ میں ہو جان بھی واری کہ یہ سب کچھ نہیں اس راہ میں ہو جان بھی واری کہیں بھی ظلم کی تلوار سے ہرگز نہیں ڈرتے کسی طاغوت کی چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے زباں اگلے کی حق کی بات ہی چاہے وہ کٹ جائے یہاں تک کہ عدوِ دین خود رستے سے ہٹ جائے زباں اگلے کی حق کی بات ہی چاہے وہ کٹ جائے یہاں تک کہ عدوِ دین خود رستے سے ہٹ جائے یہاں تک کہ عدوِ دین خود رستے سے ہٹ جائے کہیں بھی ظلم کی تلوار سے ہرگز نہیں ڈرتے کسی طاغوت کی چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے یہ سینے صورت فولاد ڈٹ جاتے ہیں میدان میں خدا کہتا ہے خود بنیان مرصوص ان کو قرآن میں یہ سینے صورت فولاد ڈٹ جاتے ہیں میدان میں خدا کہتا ہے خود بنیان مرصوص ان کو قرآن میں خدا کہتا ہے خود بنیان مرصوص ان کو قرآن میں کہیں بھی ظلم کی تلوار سے ہرگز نہیں ڈرتے کسی طاغوت کی چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے ہمیں دنیا سے کیا مطلب ہم اس سے کچھ نہ لیتے ہیں کہ ہم جنت کے بدلے اپنی جان کو بیچ دیتے ہیں ہمیں دنیا سے کیا مطلب ہم اس سے کچھ نہ لیتے ہیں کہ ہم جنت کے بدلے اپنی جان کو بیچ دیتے ہیں کہ ہم جنت کے بدلے اپنی جان کو بیچ دیتے ہیں کہ ہم جنت کے بدلے اپنی جان کو بیچ دیتے ہیں. بہت پیاری نشید تھی، سبحان اللہ. ایسی جب نشید ہم سنتے ہیں یا اتنا دل میں ایسے ہوتا ہے کہ بس اللہ تو بس اپنا ہی بنا لے اور کوئی دل میں کسی چیز کا محبت نہ رہے سوائے تیرے دین کی، تیرے غلام بننے کی. تو چلیے آگے باجی سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت جزاک اللہ کہ آپ ہمیں اتنی اچھی اچھی نشید بھی سناتی ہیں اور اچھے اچھے ماشاءاللہ بیان بھی ہمارے ساتھ شیئر کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت اجر دے. میں تھوڑی سی باتیں جمعے کے دن کے بارے میں تھوڑا سا کرنا چاہتی ہوں کہ جمعے کے دن ہمیں کس طرح بنانا چاہیے، جی کیونکہ سورۃ کاف کا لنک جمعے کے ساتھ ہے. تو سب سے پہلے ہمیں جمعے کے دن کا ماشاءاللہ پتہ بھی ہوگا لیکن تھوڑا سا یاد دہانی کرا لیتے ہیں کہ جمعے کے دن دیکھو، ایک کہتے ہیں کہ جیسے دو ہماری عیدیں ہیں اور تیسرا جو جمعے کا دن ہے وہ عید کی طرح ہوتا ہے. جیسے ہم عید کے دن اچھا کھانا بناتے ہیں، اچھی طرح تیار ہوتے ہیں، اگر جیسے آپ کے پاس اگر کوئی نئے کپڑے ہیں تو وہ پہن سکتے ہیں. اسپیشل یہ جمعے کے لیے نئے کپڑے بنوانے کی وہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے پاس ہیں نئے کپڑے تو وہ جمعے کے دن پہنے. اگر نہیں تو پھر صاف ستھرے پاک کپڑے، جیسے ہمیں عید کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر آپ کے پاس گنجائش ہے تو اس میں آپ نئے کپڑے لے سکتے ہیں، نہیں تو آپ جو آپ کے کپڑے ہیں صاف ستھرے ہوں اور وہ بھی پہن سکتے ہیں. اس میں اسی طرح ہمیں جیسے دیکھو کہ سورۃ کاف کا ہے کہ آپ کو صبح پڑھنی چاہیے، اسی طرح اذکار ہیں صبح کے وہ کرنے چاہیے. پھر درود شریف بھیجنا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، وہ تو ہر روز ہی بھیجنا چاہیے لیکن جمعے کے دن ایک حدیثیں آئی ہیں کہ آپ کو، کیونکہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں اور آپ بھی درود بھیجیں، تو ہمیں درود شریف اس کی کثرت سے پڑھنا چاہیے جمعے کے دن. پھر عصر کے بعد کہتے ہیں کہ ایک گھڑی ہوتی ہے جمعے میں، کہتے ہیں کہ ایک گھڑی ہوتی ہے جس میں سب کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور خاص کر کے کہتے ہیں کہ عصر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ وہ
हर वक्त हर दिन असर के बाद बैठ के दर्स देते थे, ताकि वो जो टाइम होता है मगरिब तक के, वो मगरिब की नमाज भी पढ़ के लोग घरों में जाएं, और वो सारा इबादत का टाइम होता है। क्योंकि असर के टाइम पे देखो स्पेशली इसकी हदीसें भी आई हैं, मफहूम है उनका जी कि हदीसों का कि आप असर की जो मिडल की नमाज है उसकी पाबंदी करें, क्योंकि उस वक्त एक अफरो तफरी होती है। तो अल्लाह ताला ने हमें ठहरने, जैसे आप देखो हम दुनिया में बहुत भाग दौड़ कर रहे थे, अल्लाह ताला ने इस बीमारी की वजह से हमें एक ठहराव हमें हमारे अंदर पैदा कर लिया। तो इसी तरह के देखो उस वक्त अफरा तफरी होती है, तो अल्लाह ताला ने देखो हमें पकड़ लिया उस नमाज के लिए कि आपने ये इसको इसकी पाबंदी करें, इसको टाइम पे पढ़े। तो हम खास करके मुझे भी कभी कभी ऐसे होता है कि नहीं नहीं मैं अभी पढ़ लूंगी अभी पढ़ लूंगी, तो वो उसका टाइम लेट हो जाता है। तो अल्लाह ताला हमें इसकी खुद पहले अमल की तौफीक दे कि हम असर के टाइम नमाज को टाइम पे पढ़ें। और हमारे लिए ये एक सुन्नत जिंदा करने का है कि ठीक है हम अगर दर्स नहीं कर सकते या कुछ, तो हमें थोड़ी देर उस नमाज असर के बाद नमाज पे बैठें, और अजान नमाज पे बैठें, और असर के बाद हम इसकी खास जिक्र करें कि ये एक सुन्नत जिंदा हो जाएगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखो कि दर्स देते थे, लोगों को सुनाते थे। तो वो अगर हम आजकल मस्जिदें बंद हैं नहीं कर सकते, तो हम घरों में भी अपने बच्चों के साथ अपनी फैमिली के साथ हम कर सकते हैं कि हम उधर बैठें। फिर इसके बाद हम इंशाल्लाह जहन्नुम की तरफ आते हैं कि देखो जब जहन्नुम लाई जाएगी, तो जो जहन्नमी होंगे वो अल्लाह ताला उस वक्त कहेंगे कि काश हमने नबी की बात सुनी होती, या काश हमने अल्लाह ताला का हुक्म माना होता। तो उस वक्त देखो कि हमें अल्लाह ताला उस वक्त वही है, वो काश किसी काम की नहीं है कि जब तक हमें दुनिया में इस चीज को नहीं मानेंगे, दुनिया में हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को नहीं मानेंगे, उनकी सुन्नत को जिंदा नहीं करेंगे, तो ये उस वक्त हमारा कोई वापसी का रास्ता ही नहीं है। तो अल्लाह ताला ने हमें जिस मकसद के लिए दुनिया में भेजा है, तो अल्लाह ताला हमें वो करने वाला बना दे। दुनिया के ये नहीं है कि दुनिया के काम हम छोड़ छाड़ के बैठ जाएंगे, तो हमें बस सिर्फ अल्लाह अल्लाह ही करेंगे तो हमें सारा कुछ मिल जाएगा। अल्लाह ताला का जिक्र भी बहुत जरूरी है, लेकिन दुनिया के कामों के साथ साथ ही हमें ये करना है। तो ये जो दुनिया का काम है ये भी इबादत में आता है। ये जो जी। अभी 2-3 दिन में काम ये क्या था, ये सब हम्म। इबादत थी ना। जी है अल्हम्दुलिल्लाह। ना। क्योंकि नीयत पे है ना कि हम जो दुनिया ये के काम देखो बच्चों घरों को के वो खाना, करते हैं। भूखों को खाना, भूखे बच्चे, मासूम हम्म, बच्चे आपके खामद काम से आते हैं और वो थके हुए वो आप ही के लिए बैठ जाते हैं कमाई करने जी। के लिए, उनको खाना देना। और लेडीज से मेरी जैसे ये इबादत है। और जो मर्द बाहर जाते हैं काम करने अपने बच्चों, ये भी इबादत है। किसी की मदद करनी ये भी इबादत है। से हाँ, ये और इसके यही ना सिर्फ हमारी नीयतें हैं। नीयत क्या है, नीयत नीयत पे क्या। होगा ना कि देखो हम घर के काम तो करते हैं, लेकिन हम किसके लिए करते हैं। कभी हमें खौफ होता है कि नहीं हम ये घर साफ कर लें कोई आ रहा है, कभी हम कहते हैं कि नहीं ये काम हमें रोटी बना लें क्योंकि हामुद आके शोर करेगा। हमारी नीयत लोगों के लिए नहीं, हमारी नीयत होनी चाहिए सिर्फ अल्लाह के अभी लिए। जब जैसे हम भी वो मौलाना रिजवी साहब, अल्लाह उनका अगला जान अच्छा करे, वो आमीन। हमसे जुदा हो गए हैं। और हम्म, हालांकि हमारे स्कूल ऑफ थॉट के नहीं है। जैसे हर बंदा कहता है कि मैं सही हूँ और मैं ये सही कर रहा हूँ। मैं कहती हूँ कि ये नीयत पे होता है कि नीयत। हम्म, अब वो देखो किस इंटेंशन की वजह से वहाँ उनका जो मोहब्बत थी, उनका जो हम्म, जज्बा था, वो जो जहाँ बैठे थे जाके, जिस वजह से उन्होंने कॉल आउट की हुई थी, वो क्या थी कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी में अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए गए, हम्म। और उनकी ये देखो मौत कहाँ हुई। जी, ये वही मैं कहती हूँ कि हम किसी को देख के वो कहते हैं ना कि आप जज ना करेंगे, नहीं कर क्या सकते। कर सकते हैं कि उसके हर अमाल अल्लाह ताला देख रहे हैं। और देखो हमारे फरिश्ते असर के टाइम पे हमारे अमाल नामे ऊपर लेके जाते हैं। जी हम हमें उस वक्त देखना चाहिए कि आज हमारे अमाल नामे असर के टाइम पे, अगर आपको पता है कि मंडे एंड थर्सडे हमारे अमाल नामे ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो उस दिन हमें सोचना चाहिए कि आज हमारे पूरे हफ्ते के या पूरे जो जितने दिन गुजर चुके हैं उसमें हमारे अमाल नामा क्या है, कि हम गौर इन फिक्र करें ना। तो यही है कि जैसे आपने कहा कि हमें नियत, कि हमारे जो काम है वो किस नियत का है। जैसे आपने कहा कि वो बैठे हुए थे इस सर्दी में, इस एसी मौसम में,
तो वो एक मोहब्बत ही है ना और कि बीमार भी थे, वो मुझे सुनने अंदर आया कि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी और फिर भी वो गए और उन्होंने इस कोज को वो सपोर्ट किया। और मैं हालांकि मेरे बिनोई हैं तो मेरी उनके साथ थोड़ा सा इख्तलाफ होता रहता था कुछ बातों पे उनकी, लेकिन कल मुझे फील हुआ दिल से कि ऐसे लोग जो हैं वो भी बहुत ज़रूरी हैं दुनिया में। जैसे आपने माशाल्लाह मेरे से बात शेयर की थी कि कुछ उलमा हैं जो टीवी पे आके अपने बयान करते हैं, और कुछ हैं कि वो इस जज्बे से निकलते हैं कि ये स्ट्रीट पे ये जब गुनाह आम हो बुराई जाएगा, बुराई बुराई आम हो जाएगी, तो इसका असर पूरी दुनिया पे पड़ेगा, सिर्फ एक मुल्क पे या एक जगह पे नहीं होगा, ये फैलेगी बुराई। तो उसके लिए, उस बुराई को रोकने के लिए वो निकलते हैं। तो ये हर इंसान का डिफरेंट काम होता है, एक ही फील्ड में काम करते होते हैं लेकिन जज्बा अलग अलग होता है। और ये जो डिफरेंट एरिया को कवर करते हैं। जी, और दूसरा ये है कि ये जो आज जी मैं एक जगह पे पढ़ रही थी कि जिनके अखलाक अच्छे होते हैं ना, वो मरते नहीं है, वो सही, उनके वो पीछे से जिंदा ही रहते हैं। जिंदा ही ठीक है रहते ना? हैं। तो हमारे देखो कि हम जितना भी काम करें, अगर हमारे अखलाक नहीं है तो वो हमारे मरने के बाद ही हमारा नाम मिट जाता है। सही अगर बात। हमने दुनिया में कोई काम नहीं किया हुआ है नेकी का, तो वो मरने के बाद ही हमारा नाम मिट जाता है, फिर हमारी कब्रों को भी भूल जाते हैं। लेकिन जो लोग ऐसे काम करके जाते हैं दुनिया में, कोई भी एक नेक काम जो उसने एक दरख्त लगा दिया है, जैसे आपकी माशाल्लाह डॉटर ऑफ जो कश्मीर की चैरिटी है, तो ये एक आपने पौधा लगा दिया, पीछे कोई चलाए ना चलाए, ये आपने लगा दिया है। ठीक है। जो हम वैसे नाम नहीं लेते होते, मैंने आपको मना कर रहा था। अगर उन्होंने कुछ डबिंग करनी है तो वो कर सकते हैं, अलाउड नहीं हो, वो उनसे इजाजत लेनी पड़ती है, पर चले कोई बात नहीं, हम माफी मांग लेंगे। नहीं कोई नहीं, क्योंकि ये है ना कि मैं कहती हूँ कि हमने ये एक जो नए काम है, तो वो पीछे एक इंसान दरख्त लगा के जाता है। ठीक है। तो उसमें वो जैसे उन्होंने माशाल्लाह बयान किए होंगे कितने, वो सारा कुछ, तो वो ऐसे लोग मरते नहीं है, वो जी, पीछे फिर अपने उन नए कामों की वजह से जिंदा रहते हैं। ठीक है। सही है। नहीं नहीं, बहुत वो उनका, मैं अभी मैंने कभी उनको सुनती, वो पता है चीख शोर करते थे ना, तो हम्म मुझे समझ ऐसे सर से निकल जाती थी बात, कहती गुस्से में क्यों है ये। लेकिन हम्म कल से मैं उनकी थोड़ी थोड़ी रिकॉर्डिंग्स आ रही हैं, देख रही हूँ, तो मैं उनकी बातें जब सुनती हूँ तो मैं कहती हूँ सुभान अल्लाह। उनका जो जज्बा था, उनकी जो मोहब्बत थी अपने अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से, सुभान अल्लाह। मैं आपके साथ शेयर करूंगी, वो आप देखना। जैसे नहीं ये बाकी बहुत हाँ जी, नहीं वो ये है कि देखो बाज इंसान जज्बे में, वो जज्बे में शोर भी करता है, उसका ये एक, मैं कहती हूँ अंदर से वो तड़प होती है, तो वो उस तड़प में जैसे आगे वो कहते हैं कि आवाज निकलती है, चलो अल्लाह ताला उनको मैंने जन्नतुल एक दो फरदौस में। जैसे को मेंशन जब किया तो एकदम मुझे वो कहते हैं, और नहीं उनके मैंने कहा नहीं, वो ऐसे लोग जो है ना, बहुत ये भी जरूरी होते हैं। तो फिर वही बात उन्होंने भी दोहराई एक अपनी टोक में, कि आप दो ही बातें लोग करते हैं जब बंदा मर जाता है। एक कहते हैं कि ये तो बंदा बहुत बुरा था, और दूसरा कहते हैं कि ये बंदा जो है अच्छा था। तो कहते हैं कि मेरे बारे में आप कहोगे कि मैं सख्त था, जैसे मैं गुस्से सख्ती वाला था, लेकिन ऐसे सख्ती आओ बैठ जाओ मेरे पास, ऐसे लोग भी बड़े कम रह गए हैं। मुझे बहुत नहीं वही है कि हमें क्या पता, देखो कि कौन गलत है कौन सही है, ये तो अल्लाह ही फैसला अल्लाह करने ही वाला है। जानता है, सही बात कि है। अल्लाह ताला हमें इससे, वो तो हम सिर्फ, वही मैंने आपको हमेशा कहा है कि हम तो जाहिर ही फैसला करते हैं, पीछे उसके क्या हिकमत होती है वो अल्लाह ही जानता होता है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को और लेके आए आगे, जो ऐसी कहती है ना स्ट्रीट की जो गंदगी है उसको अल्लाह ताला इनसे साफ कराता था। तो कोई और इंशाल्लाह आ जाएगा, अल्लाह ताला करे कोई और इनके जज्बे के पीछे निकले, तो इनके अल्लाह बेटे ताला भी हमें। हैं, लेकिन हर बंदे का अपना एक काम है, हर बंदा अपने तरीके से कर रहा है। अल्लाह हर बंदे की इबादत को कबूल करे। हम नहीं जज कर सकते किसी को भी कि कोई ये कैसा है और कैसा नहीं है। जी नहीं, जी, हमें वही है ना कि जैसे अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी चीजें देखो जहन्नुम का बता के, तो अल्लाह ताला वहां ही हमें जन्नत का भी खुशखबरी देते हैं। सही अल्लाह ताला हमें ये जो गलत रास्ता है उसका भी हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, तो सही रास्ते की भी देते हैं साइमा कि बाजी, ये। अभी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा रोकूंगी कि हमारी ब्रेक की तरफ हम आ रहे हैं। तो जी इंशाल्लाह हम वापस आते हैं अभी दोबारा, और थोड़ा हमारा आखिरी हिस्सा रह गया है अभी प्रोग्राम का। तो इंशाल्लाह ब्रेक के बाद फौरन इंशाल्लाह हम दोबारा बाजी साइमा और हम हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपको दोबारा वेलकम बैक कहते हैं। सुनहरी मोती प्रोग्राम आप सुन रहे हैं रामादान रेडियो wov.com से। और हमारी जो कुछ चंद ही आयात रह गई हैं, अब ज़्यादा नहीं हैं। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि अगले हफ्ते फिनिश करें। अगर अगले ना हुआ तो उससे अगले हो जाएगा, लेकिन आप हमारा साथ देना मत छोड़िए। आप हमारे साथ रहिए, और आपके साथ रहने से फिर हम भी कुरान के साथ जुड़े रहेंगे और आप भी। चलिए हम साइमा बाजी की तरफ चलते हैं, वो हमारे साथ ही हैं अभी। मज़ीद उनसे आगे जो है कुछ और सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम साइमा बाजी। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बातें आपकी हैं कि हमें जो मुकम्मल हो जाएगी तो फिर इंशाल्लाह हम दोबारा से रिपीट करेंगे कि हमने इसमें क्या क्या सीखा है। तो जी नहीं, वो इंशाल्लाह मैंने सिस्टर्स को मैसेज भेजा हुआ है कि जी। आप लोगों ने मुझे रिकॉर्डिंग करके भेजनी है, वो हम प्ले करेंगे। और हम्म। सबको सबकी राय जो सिस्टर्स हमारी स्पेशली क्लास में होती हैं उनकी राय लेंगे। ये अच्छी बात है, क्योंकि हमें भी पता चलेगा कि हमने जो क्योंकि जब इंसान दूसरा भी शेयर करता है तो देखो, अगर 6-7 औरतों ने भी हमारे साथ शेयर कर लिया तो हमें और हमारे इल्म में भी इजाफा होगा कि उन्होंने इस सूरत से क्या सीखा है। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें सही तरह समझने की तौफीक दे। और इसमें सिस्टर्स ब्रदर ने आप बात की थी सफर की, तो पहले भी मैंने आपसे कहा था कि सफर किसी मकसद के लिए होना चाहिए, सिर्फ दुनिया के लिए ही नहीं। हमें क्यों जा रहे हैं, हमें जब भी हम कोई सफर की इरादा करें तो उसमें हमें अपना सोच रखनी चाहिए कि हम वहाँ एक तो गौर फिक्र करें जाते हुए अल्लाह ताला की जी कायनात पे कि अल्लाह ताला ने सॉरी। कितनी चीजें बनाई हुई हैं। और ये जो अगर जहाज का सफर है तो ये किस कैसे एक इंसान का त्याग किया हुआ, लेकिन इसको कौन उड़ा रहा है। ये इंसान के बस में नहीं है, क्योंकि इंसान अपनी देखो एक जो सफर की दुआ है तो उसमें यही है कि ये चीजें मेरे बस में नहीं है, ये आप चला रहे हैं, अल्लाह ताला से है, अर्ज है। जी और फिर गौर करें कि ये देखो एक घर की तरह है कि उसमें हमें हर किस्म की सहूलत है। और कैसे जा रहा है एक परिंदे की तरह, देखो कि वो उड़ता जा रहा है और कितना मुसलसल वो सफर कर रहा है, कितने घंटे जी सफर कर रहा है। तो ये चीजों से हमें गौर फिक्र करना चाहिए कि हम जहां भी जाएं हमें कायनात में, क्योंकि अल्लाह ताला ये कुछ है जात जो चला रही है, इससे और ईमान हमारा पक्का होता है। और आप बेशक। पहाड़ों की साइड पे चले जाएं तो देखें कि कितने कितने बड़े पहाड़ हैं जिनको जमीनों का कील कहा गया है। तो वाकई लगता है कि वो एक कैसे अल्लाह ताला ने उनमें खूबसूरती पैदा की हुई है। एक पहाड़ होते हैं कि वहां हम चलते हुए थक जाते हैं फिर, लेकिन एक पहाड़ों की खूबसूरती आप देखें ना दूर से होके, तो वो कितने उनमें कितने रंग हैं। जब मैं नीलमली की तरफ सफर किया था तो जी मैंने देखा कि वो पहाड़ों के अंदर इतने कलर हैं कि जब वो उन्होंने खुदाई की हुई है और वो वहां से क्रश बना रहे हैं और ये, तो मैंने देखा कि ये पहाड़ों के अंदर भी कितने रंग हैं। तो उससे अल्लाह ताला देखो कि वो रंग एक दूसरे से मिक्स नहीं हुए हुए। तो ये जी बनाने वाला कौन है? अल्लाह है, जिसने हमें देखो 7 पर्दों के अंदर अल्लाह ताला हर जो फीमेल है उसके पेट में एक बच्चा बना रहा होता है, किसी जानवर का, किसी इंसान का, किसी परिंदे का। तो वो देखो अल्लाह ताला एक एक टाइम पे वो सब काम कर रहा होता है, लेकिन किसी का कोई भी चीज मिक्स हो, खराब हो, ये देखो हम अंधेरे में अगर कोई काम करते हैं तो हमारी कितनी गलतियां हो जाती हैं। तो ये कोई जात है जो बनाने वाली है। और देखो वो जब बच्चा पैदा होता है तो वो किसी चीज का भी हो कितना खूबसूरत लगता है। बेशक। और अल्लाह ताला की ये कुदरत है। तो हमारे सफर में और जिधर भी हम जाएं तो वहां एक बीच, जैसे सिस्टर्स बेदा ने भी शेयर किया है कि हम एक बीच लगा के आए। दरख्त देखो, दरख्त का भी है कि आप दरख्त की भी देखो, वो भी सदका जारिया है। हाँ, मैं सोचती थी कि बस ये मस्जिदें बनवाना या ये मदारिस बनाना या ये कोई इस्लामी सेंटर बनाना या पानी कहीं हमें उसका पाइप लगा दिया, आप कोई पानी वो कर दिया, कुआं खोद लिया, तो यही सहारा हमारा सदका जारिया है। लेकिन जब मैंने सुना कि दरख्त भी सदका जारिया है, अच्छी बात भी सदका जारिया है, आप देखो कि हम कहीं ये बातें करके भूल जाते हैं, लेकिन वो जो पीछे अमल कर रहा है वो हमें पता ही नहीं होता। तो इसलिए वो है कि बीज, तो इसमें दरख्त के कितने फायदे हैं। एक, अगर आपने फलदार दरख्त लगा दिया
تو اس میں کوئی پھیل بھی کھائے گا، اس کی چھاؤں میں بھی بیٹھے گا، اس کی لکڑی بھی استعمال کرے گا، تو کتنے فائدے بھی ہیں اس کے، اور صدقہ جاریہ بھی ہوگا کہ اگر کوئی بھوکا اس میں فروٹ کھائے گا تو اس کا کتنا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق دے، اور ہمارا جو بھی سفر ہو وہ کسی مقصد کے لیے ہو، بے ہم شک کیوں جا رہے ہیں اپنے آپ سے پوچھیں، جب آپ تیاری کریں تو آپ سوچیں کہ یہ میں کس کے لیے، کیونکہ جیسے آج ہم نے شیئر کیا کہ دنیا کے جو کام بھی ہیں تو اس کے پیچھے اگر نیت ہے کہ یہ اللہ کے لیے ہیں تو وہ بھی عبادت بن جاتے ہیں۔ تو اگر سفر ہم نے کرنا ہی ہے تو پھر ہمیں اس کو ایک مقصد کے لیے بنا لیں کہ ہم یہاں اس لیے جا رہے ہیں کہ ہم کوئی اچھے بات بتا کے آئیں گے، یا کوئی قرآن پاک پڑھا کے آئیں گے، یا کوئی ایسے درخت لگا کے آئیں گے جس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ تو یہ چیزیں ہم اس اللہ لیے بھول جاتے ہیں نا، جب ہم سفر پہ جاتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں، ہم اپنی ایک شوق میں، خوشی میں، اپنے نفس کی خواہش میں اتنے وہ ہو جاتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ جو قرآن اور کاتبین ہیں وہ بھی ابھی ہمارے ساتھ ہی ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہی جا رہے ہیں اس سفر پہ، جی۔ ٹھیک ہے، اور وہ دیکھو ہماری کتاب جو ہے اعمال کی وہ ساتھ ہی جا رہی ہے، ہم اکیلے نہیں جا رہے کہ ہمیں اگر کوئی ہالیڈے مل رہی ہے تو ہم اکیلے جا رہے ہیں، نہیں، وہ جو ہمیں اللہ نے کتاب ہماری جو گلے سے لٹک رہی ہے، جو فرشتے اللہ نے مقرر کیے ہوئے ہیں صبح اور شام کے، وہ ہمارے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں، وہ ایک ایک پل کی خبر ہماری لکھ رہے ہیں کہ ہم کیسے اٹھے، کیسے بیٹھے، کیسے کھایا، سفر میں کس کو تکلیف دی، کس کے ساتھ ہم نے اچھا سلوک کیا، کوئی ایسی بات نہیں جو وہ سفر کے ٹائم پہ بھی ہمیں کہیں کہ چھٹی دے دو، یہ آپ ہالیڈے پہ جا رہا ہے۔ جی ماشاءاللہ، یہ سسٹر زیدہ کی باتیں انشاءاللہ ہمیں یاد رہیں گی کہ جب ہم سفر کریں گے تو ہمیں پہلے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں یہ بھولنا نہیں چیز، چاہیے یہ بات۔ جی، کیونکہ جب کوئی کہتا ہے نا تو وہ کہی ہوئی باتیں، وہ آوازیں جب آپ سفر کریں گے تو یہ یاد آ جاتا ہے کہ ہمارے یہ جو فرشتے ہیں وہ ہمارے ساتھ جا رہے ہیں اور ہماری ہر ہر حرکت لکھ رہے ہیں، اور وہ جیسے آپ نے کہا کہ ہم نے کسی کو تکلیف دی ہے تو ایک دم اگر ہمیں پتہ چلے تو ہمیں معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ وہ زمین بھی گواہی دے گی، وہ ہمارے لوگ بھی گواہی دیں گے، وہ ہمارے ہاتھ بھی گواہی دیں گے، زبان دے گی، سب چیزیں، آنکھیں، ناک، کان، سب ہماری گواہی دیں گے، تو اس وقت دیکھو ہم بچ نہیں سکیں گے۔ تو اس لیے ہمیں جب بھی ہمیں کوئی اچھا کام کریں تو اس پہ بھی شکر اللہ کا ادا کریں کہ اللہ کا شکر ہے، کیونکہ یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، صحیح ورنہ بات۔ ہمارے میں کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم یہ کریں۔ اور میں جب یہ جو آپ کی کوئی، کرامر اور کاتبین جو اینجلز ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، میں ان کے اوپر بھی تھوڑا سا اسٹڈی کر رہی تھی، کہتے ہیں کہ یہ جو ایک فرشتہ ہے بالکل، ہم تو کہتے ہیں نا سائیڈ پہ ہیں، سائیڈ پہ ہمارے ہیں، ایک لیفٹ پہ ہے ایک رائٹ پہ، نہیں، کہتے ہیں ایک آگے اور ایک پیچھے ہے، جو آگے والا ہے وہ ایسے آنکھیں، آپ خود امیجن کریں کہ کوئی بندہ اگر آگے سامنے کھڑا ہو کہ آپ کو اس سے دھیان سے دیکھ رہا ہو اور آنکھ بھی نہ چپکے، کیسے فیل ہوتا ہوگا، کیونکہ وہ ہمیں نظر نہیں آتے، ایک پیچھے ہے اور ایک آگے ہے، وہ ہر وقت ہماری حرکتوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اگر آپ سفر پہ ہو تو سفر میں کیا کہتے ہیں کہ سفر پہ ہی انسان کی شخصیت کا بھی پتہ چلتا ہے، یہ سچا ہے، یہ چور ہے، یہ اخلاقی ہے، مطلب سفر پہ بھی اگر کسی کو جانچنا ہے تو آپ سفر پہ بھی وہ دیکھ سکتے ہو کہ یہ انسان کیسا ہے۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ اپنے سفر کریں، اگر کسی کو آزمانا ہے اس کے ساتھ سفر کریں تو واقعی وہ پتہ چل جاتا ہے نا کہ کیسا ہے، کیونکہ جب دیکھو حج کا ہی سفر ہے اس میں کتنے لوگوں کو غصہ آتا ہے، لیکن کتنی بڑی وہ عبادت کرنے جا رہے ہوتے ہیں، اور ان کو پتا ہے کہ یہ ہم ایک نئے کام کے لیے نکلے، لیکن شیطان کو پتا ہے کہ آج ان کی بخشش ہو جائے گی، اور وہ کتنا ان کو اس طرح کراتا ہے کہ وہاں کتنے لوگ جھگڑا کر کے آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ گروپ والے کمپلینیں ہوتی ہیں کہ گروپ والے نے یہ ہمارے لیے نہیں کیا، یہ ہمارے لیے نہیں کیا، وہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جتنی آپ تکلیف اٹھائیں گے جس سفر میں اتنے زیادہ اجر ہوگا۔ اتنا تو زیادہ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر حج کے سفر میں ہمیں کھانا صحیح نہیں ملا، ہمیں جگہ نہیں صحیح ملی، ٹھیک ہے وہ ایجنٹ کا عمل ہے کہ اس نے آپ سے اچھے زیادہ پیسے لیے اور اس نے آپ کے اس کے مطابق آپ کو جگہ نہیں دی ہے یا اس کے مطابق کھانا نہیں دیا، تو آپ دیکھیں کہ اس کا عمل اس کے لیے ہے، اور آپ بے شک تھوڑا وہ بتائیں اس کو، لیکن یہ نہیں ہے کہ واپس آ کے ہم کہتے ہیں کہ وہاں کی جگہ کی جو باتیں ہوتی وہ بھی امانت ہوتی ہیں،
تو ہماری تو آج کل جو میں کہتی ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کیا پتا ہمارے ساتھ ناراضگی بھی ہو، امتحان بھی ہو، کیونکہ یہ جو ہم جاتے تھے وہاں کی ایک ایک چیز آج کل ویڈیو بن رہی تھی، شیئر ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے دیکھو ہمارے سے وہ چیزیں لے لی ہیں، یہ بہت بڑی نعمتیں تھی۔ وہاں جا کے ہماری دعائیں قبول ہوتی تھی، جب ہم پریشان ہوتے تھے، کوئی بیماری ہوتی تھی، ہاں وہاں جا رہے ہیں، عمرہ کرنے جا رہے ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں، ہم نے عمرہ مانا ہے تو یہ کرنے جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں ہم سے چھین لی ہیں، اور ہمیں خود غور و فکر کرنا چاہیے کہ کیوں ہوا ہمارے ساتھ اور یہ۔ اللہ کے گھر جا کے واپس آ کے وہ اللہ کے گھر کی برائیاں کرنی کہ میں وہاں تکلیف میں رہا ہوں۔ اللہ اکبر، آپ کو تو اتنی اچھی جگہ ملی، ان لوگوں سے پوچھئے جو نہیں جا سکتے اللہ کے گھر میں، کس طرح وہ تڑپتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کسی طریقے سے کوئی، جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، جن کے پاس کوئی نہیں اس طرح کا کوئی بن رہا تو وسیلہ، تو وہ کیسے وہ تڑپتے ہیں لوگ کہ ہم اللہ کے گھر جائیں۔ وہ کہتے ہیں ہم باہر کعبہ کے پاس ہی لیٹے رہیں گے، ہمیں ہوٹل بھی نہیں چاہیے۔ اور ہمیں دوسرا پھر دیکھو کہ جب حضرت ہاجرہ وہاں ہجرت کر کے آئی تھی تو آپ دیکھیں کہ وہاں کیا تھا ہیں، وہ مثالیں ہمیں دیکھنی چاہیے۔ دیکھو بچے کو پینے کے لیے پانی نہیں تھا اور کھانا نہیں تو وہ اکیلی اس جنگل میں رہ رہی تھی، تو وہ تکلیفیں ہمیں دیکھنی چاہیے۔ پہلے جو لوگ سفر پیدل سفر کرتے تھے، کتنے دنوں میں وہاں جا کے پہنچتے تھے، ان کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہوگا، لیکن وہ شکر پڑھتے تھے، جیسے آپ نے کہا کہ وہ لوگ تڑپ رہے ہیں اس جگہ کے لیے جنہوں نے نہیں دیکھا ہے۔ تو ہمیں اللہ کا ادھر جا کے جتنی دفعہ ہو سکے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، شکر سجدہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بلا لیا ہے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں بلائے اور پھر ہم آ کے یہ کریں۔ اور یہ جو چیزیں ہم کہتے ہیں کہ یہ بیماریاں، یہ چیزیں ہمارے لیے عذاب ہے، تو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرے امت پہ انشاءاللہ عذاب نہیں آئیں گے، کیوں کہ یہ امتحان ہے ہمارے، عذاب بہت بڑی چیز ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ امتحان آ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ان امتحانوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ دیکھو کہ ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ بڑی قیامت لانے سے پہلے میں چھوٹی قیامتیں لے کے آؤں گا تاکہ آپ سدھر جائیں۔ جیسے آج سور پھونکنے کے بارے میں بھی بات ہوئی ہے، دیکھو سور پھونکا جائے گا، اور دیکھو کہتے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ کو پہلے بتایا جائے گا کہ اس دن سور پھونکا جائے گا، یہ جو نشانیاں آئی ہیں جمعے کے دن ہوگا، جمعے کا دن ہوگا، رمضان کا جمعہ ہوگا، جو اور کیا پتہ نہیں اس کے بارے میں ہے، لیکن یہ جو بتایا گیا کہ سارے لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے۔ کوئی دکاندار کہتے ہیں وہ کپڑا کاٹتا ہوگا، کوئی عورت اپنے چولہے پہ روٹی ڈالنے والی ہوگی، تو ایک دم سور پھونکنے کی آواز آئے گی، اور کہتے ہیں وہ فرشتہ اس دن جب سے اس کی یہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے وہ ایسے ہی لے کے کھڑا کہ کب حکم ہو تمہیں اس میں سور پھونکا جائے۔ تو یہ ہے کہ یہ فرشتے جو فرما بردار ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح بنا دے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام کے آگے ہم حکم کے آگے ہم جھک جائیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، آگے ہم سوال نہ کریں، بے شک سوال نہ کریں کہ یہ کیوں ہے، کیسے ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نہ دے، بس اگر ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ سنت سے ہے، یہ حدیث ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو اس پہ عمل کرنا سٹارٹ کر لیں، شروع کر لیں، ہم بر ذمہ ہو جائیں گے کہ ہم نے ٹرائی کی تھی، کوشش کریں، نہیں پیچھے وہ نہ یہی ہٹیں۔ بات ہے نا، اگر سورہ ملک کی وہ آیات ہے جہاں پہ وہ بات کرتے ہیں کہ جب جہنمیوں کو لے کے جایا جائے گا اور بہت دور ہوں گے، بہت دور ہوں گے، اور وہاں سے ان کو آوازیں آئیں گی، اور اتنی خطرناک اور اتنی ڈرونی آوازیں آئیں گی، اور وہ وہاں سے ہی کانپنا شروع کر دیں گے، اور جب گیٹ پہ لایا جائے گا تو دربان پوچھیں گے ان سے کوئی نہیں آیا تھا تمہیں پیغام دینے کے لیے، اور وہ پھر کہیں گے آئے تو تھے لیکن ہم نے ان کو جھٹلا دیا۔ کاش، وہی میں کہتی ہوں کہ یہی ہے نا کہ جہنم کو دیکھ کے جہنمی یہی کہیں گے کہ کاش ہم نے نبی کی بات مانی ہوتی۔ تو یہ نبی کا پیغام آج کوئی اور نبی نہیں آئے گا کہ وہ جا کے آگے بتائے گا، ہم نبی کا پیغام لے کے آگے جانے والے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ خود بھی عمل کرنے کی توفیق دے، اور آگے جو ہمیں باتیں بتا رہے ہیں جو سن کے انسنی نہ کریں، اس پہ کوشش کریں، تو ہم اللہ تعالیٰ کے آگے یہ تو ہو جائیں گے بری ذمہ کہ ہم نے کوشش کی تھی۔
کوشش کی تھی، اور ہم تو بہت خوش قسمت ہیں، آپ سب بہت خوش قسمت ہیں، کیونکہ آپ امتی ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، شکراً۔ اور آپ دیکھیں ہم ان کے امتی ہو کے ان کا کام کیا تھا، ان کا کام یہی تھا کہ وہ دین کی دعوت دیتے تھے، اور وہ اللہ کی طرف بلانے والے تھے، لا الہ الا اللہ کا پیغام دے رہے تھے۔ اور میں ابھی جو مائیں مجھ سے بھی قرآن پڑھتی ہیں، کل ہی میری ایک ماں سے بات ہو رہی تھی، میں نے کہا میری بہن ایسے سیکھو کہ یہ نہ اسٹوڈنٹ بن کے نہ سیکھو، ٹیچر بن کے سیکھو، اتنا سیکھ کے جاؤ کہ آگے سکھانے والی بن جاؤ، بے شک، ہے نا؟ کیونکہ یہ دیکھو نا کہ ہم تو کہتے ہیں دیکھو کہ ہم امتی ہیں، الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن نبی جو چیزیں چھوڑ کے گئے ہیں ہمارے اندر، ہم اسی کو آج جیسے آپ لباس ہم دیکھیں تو ہم پہنتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم کیسے جائیں۔ آج جو سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، اس نے ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اس کو فخر سے باہر لے کے جاتے ہیں کہ یہ ہے۔ آج جھوٹے انسان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت کلیور ہے، یہ بہت ہوشیار ہے، اس کو ایسے لوگوں کو ہم تعریفیں کرتے ہیں۔ اور جو دین میں ہے، جو نمازی ہے، ہم اس کی تعریف تو چھوڑیں، اس کے ساتھ ہم بیٹھنا پسند نہیں کرتے کہ یہ ہمیں دین کی طرف لے جائے گا۔ سائمہ بھائی جی، میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی، ابھی آپ جائیے گا مت، ہمارے پاس ابھی اور بھی تھوڑا سا ٹائم ہے، ہم یہ بیچ میں اذان بھی آ رہی ہیں، تو انشاءاللہ پھر ہم دوبارہ آتے ہیں، آپ سے بات کرتے ہیں، آپ کو خداحافظ کریں گے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو دوبارہ ہم ویلکم کہتے ہیں سنہری موتی پروگرام میں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ساری باتیں جو سائمہ باجی نے اور ہم نے شیئر کی ہیں، آپ کو آپ ان پہ عمل کرنے کی توفیق اللہ ہم آپ کو بھی دے اور ہمیں بھی دے، اور آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ اگر آپ اپنا بھی کوئی رائے اور پوائنٹ دینا چاہتے ہیں تو بائی آل مینز آپ ہمیں ٹیکسٹ کر سکتے ہیں اپنی ریکارڈنگ واٹس ایپ پہ، تو ہم آپ کی وہ پلے کر دیں گے۔ اور ابھی جو ہے ہمارا وقت آ گیا ہے کہ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، لیکن جانے سے پہلے میں تھوڑا سا اور ہمارے پاس صرف 5 منٹ ہیں، اس کے بعد ہم آپ کے لیے ایک چھوٹی نشید لگائیں گے، اور وہ دعا ہے ہم سب کے لیے جو تو باجی سائمہ سے ہم کہیں گے کہ باجی سائمہ کچھ اور آپ کوئی پیغام ہمارے لیے چھوڑنا چاہتی ہیں سب کے لیے، تو ابھی ہمارے پاس 3-4 منٹ ہیں۔ جی، میں یہ جیسے آپ نے دعاؤں کا کہا تو میں ذہن میں آ گیا کہ میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ دعائیں کون کون سے ٹائم پہ قبول ہوتی ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ سفر میں ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سفر کی توفیق بھی دے، اور اس میں ہمیں اللہ کی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے تھے اسی طرح ہمیں بھی کرنے کی توفیق دے، کیونکہ وہ ہمیشہ کہتے ہیں سفر صبح کے ٹائم پہ کرتے تھے۔ اور بیمار جب انسان بیمار ہوتا ہے اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، عصر کے ٹائم پہ دعا قبول ہوتی ہے، اور جمعہ کے دن میں نے آپ کو بتایا کہ ایک گھڑی ہوتی ہے جس میں ہماری دعا قبول ہوتی ہے، اذان کے بعد ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو دعا یقین کے ساتھ مانگیں کہ اللہ دینے والا ہے، اللہ سے ہی مانگو، اللہ سے ہی امید رکھو، اللہ سے ہی مانگیں، اللہ دے گا انشاءاللہ۔ اگر یہاں نہیں ہوئی تو وہ آپ کی آخرت میں ضرور قبول ہوں گی۔ تو کہتے ہیں کہ انسان جب جائے گا تو وہاں دیکھے گا کہ وہ دعاؤں کا جو دنیا میں نہیں قبول ہوئی ہیں تو ان کا آخرت میں کتنا اجر ہے۔ تو انسان کہے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی، ساریوں کا اجر مجھے دنیا ادھر ملتا۔ تو وہ بہت بڑا امتحان ہے ہمارے لیے، قیامت بہت بڑا امتحان ہے ہمارے لیے، اور اس میں جو پاس ہو گیا تو اس کو خوش قسمتی ہے۔ اگر دنیا میں ہماری تھوڑی سی زندگی کے لیے اگر کوئی ہماری دعائیں، جو میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر دعا ہمارے حق میں قبول کرتا ہے جس میں ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے، تو اگر آپ کی دنیا میں کوئی ایسی باتیں یا ایسی دعائیں نہیں قبول ہوتی تو آپ سوچا کریں کہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے مجھے آخرت کے لیے رکھ لیا خزانے میں جمع ہو جاتی ہیں، صحیح جمع۔ بات ہے۔ نہیں نہیں، ہم دعا کرتے ہیں جو ہم سے جدا ہو گئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت کرے اور ان کو اچھا مقام دے، اور جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا دے، اور جن ہم لوگوں کے دل بیمار ہو چکے ہیں، ہمارے دلوں کو جو ہے وہ نور سے بخشے، اپنے قرآن کے نور سے بخشے، اور اپنے دین کے لیے ہمیں وقف کرے۔ ہمارے جو زندگی کی سانسیں ہیں، جو قدم ہیں، جو ہمارا وقت ہے، وہ سارا جو ہے اللہ کے لیے ہی ہو۔ ہم لوگ یہ نہ کبھی ایسا نہ ہو کہ نو دس از مائی ٹائم،
दिस इज़ माई स्पेस, नो दिस इज़ माई हॉलीडे, मैं ये मेरी वो है, ऐसा नहीं हमारे दिल में आना चाहिए। मैं कि अल्लाह हमें अपने लिए ही रखे, जो भी हम काम करते हैं, जो भी बात करते हैं, जो भी हम सोचते हैं, बस हम अल्लाह के ही लिए करें। तो आप भी हमें सब दुआओं में याद रखिए बाजी। आखिरी 1-1.5 मिनट रह गया है, अगर आप कुछ कहना चाहें तो फिर हम इन सब से इजाज़त चाहते हैं। बस यही है कि हमें उनसे भी दुआओं की गुजारिश है, और मैं कहती हूँ कि हमें अपने बच्चों के लिए, सबके लिए जैसे क्या दुआएं करनी चाहिए। हमें दुआओं की बहुत ज़रूरत है, और मोमिन का हथियार भी दुआ है। तो हमें दुआओं से अपने वो क्या कहते हैं कि कामयाबी हासिल करनी चाहिए, अल्लाह ताला से मांगना चाहिए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला से पूरे यकीन के साथ मांगेंगे तो अल्लाह ताला हमें उसी तरह देगा भी। तो हम हमारे लिए खास दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें सही बोलने की तौफीक दे, जो हक है वो उसको बताने की तौफीक दे। तो अगर कोई मिस्टेक या गलती हो जाती है तो हमें माफ किया करें, हम भी सीखने वाले हैं अभी। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां पैदा करे। आमीन। तो चलिए हम आपको इस दुआ के साथ छोड़ के जाते हैं, और अब हमें ज़रूर अपनी दुआ में याद रखिए। अगर कोई गलती गुस्ताखी होगी, किसी का दिल हमने दुखाया तो माफ़ कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Ya Allah, Ya Allah, Ya Ghaffar, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Ghaffar, Ya Allah. मेरा रब मुझसे पूछेगा न क्यों मुझसे शर्म आई, गुनाह करता था छुप छुप कर, न क्यों मुझसे शर्म आई। भला तब क्या कहूँगा मैं, भला क्यों कर मैं बच पाऊँ, तसल्ली दे के झूठी मन को कैसे चैन में पाऊँ। या अल्लाह, या अल्लाह, या गफ्फार, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या गफ्फार, या अल्लाह। मैं भूला हूँ कि एक दिन मौत सब कुछ खत्म कर देगी, मैं खुश फहमी में जीता हूँ, वो सब कुछ भस्म कर देगी। वो देखो मौत की सख्ती मुझे लेने चली आई, मुझे जाना पड़ेगा अब कोई सूरत न बन पाई। या अल्लाह, या अल्लाह, या गफ्फार, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या गफ्फार, या अल्लाह। सवालों की झड़ी होगी, बताओ क्या किया तुमने, मैं दिल ही दिल में रोऊंगा, ये आखिर क्या किया तुमने। कलामे रब सदा देता मगर मैं कान ना धरता, पड़ी जाती थी रब की आयतें पर एक ना सुनता। या अल्लाह, या अल्लाह, या गफ्फार, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या गफ्फार, या अल्लाह। मैं यौमे हश्र की बातें सदा हल्की
سمجھتا تھا میں قبر و موت کی باتیں کبھی دل پر نہ لیتا تھا میں نادم ہوں میرے رب اور تو ہی ایک سہارا ہے تیری بخشش تیری رحمت یہی بس ایک سہارا ہے یا اللہ یا اللہ یا غفار یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا غفار یا اللہ یا نادم ہوں میرے رب اور تو ہی ایک سہارا ہے تیری بخشش تیری رحمت یہی بس ایک سہارا ہے یا اللہ یا اللہ